والد صاحب کے نام نے ضرور میری تربیت کی. وہ جو ایک اثر ہوتا ہے کہ یار علامہ احسان اللہ دھیر کا بیٹا ہے، تبسم، مسکراہٹ، ہنسی، کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے. ڈرامے تب چلتے تھے لاہور کے تھیٹروں میں، بڑے کامیڈی مشہور ڈرامے، سہیل احمد صاحب وغیرہ کا عروج تھا. تو صرف یہی خوف ہوتا تھا کہ یار کوئی دیکھ لے گا علامہ صاحب کا بیٹا تھیٹر میں ہے. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یہاں باندھے، اگر کوئی بندہ اس نیت سے باندھتا ہے نا، اللہ کی قسم اس کا عقیدہ درست ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے رسول اللہ نے تو اوپر ہی باندھے تھے، میرے امام نے نیچے باندھے تھے، تو یہ عقیدہ درست نہیں. ہم قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں. ہمارے نزدیک جو بندہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل. ایک دور یہ تھا کہ اہل حدیث کسی بریلوی مسجد میں نماز پڑھ لیتا تھا تو وہ فرش دو. دنوں مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان بھی دیے اس پہ کہ اگر آپ نے بدعت سے پاک یا کم بدعت، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا الفاظ، تو انہوں نے کہا دیکھنا تو اہل حدیث کو دیکھیں کہ وہ بدعت سے بچ کے رہتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ رسول اللہ کو نور اس لیے کہتے ہیں کہ شاید نور کہنے سے رسول اللہ افضل ہو جائیں گے. ہم اس لیے رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں کہ بشر کہنے سے افضل ہوتے ہیں. اگر یہ شخص قبر کے اوپر سجدہ کرتا ہے اور یہ شرک کا واضح مرتکب ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اہل حدیث کے نزدیک اجازت ہے کہ داڑھی کے اوپر والے بال ہیں، جو نیچے والے بال ہیں وہ کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن داڑھ کے پر جتنے بھی بال آتے ہیں وہ کھلے. یعنی محارم کا پردہ تھوڑا ہوتا ہے نا. تو غامدی صاحب الٹا استدلال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امہات المومنین کے چہرے کا پردہ اسلام میں، چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے ہمارے. مسجد کا مولوی اگر بدکاری کرے، مسجد اور مدرسے کے اندر اگر بدکاری ہو، تو اس کو شریعت کے اندر بھی میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں 2 گنا سزا ملنی چاہیے. کہ مسجد کا اگر کوئی ملا بدکاری میں پکڑا جاتا ہے، اس کو مینار پاکستان پہ پہلے ٹانگا جائے بنسبت کالج یونیورسٹی میں زنا کرنے والے کو. حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح ہوئی، یہ ایک اکیلی دلیل ہے. اور یزید بن نعمان نے حضرت عمر کا دور نہیں پایا. ایک میں نے کلپ سنا، کہتا ہے 20 تراویح تو تراویح سے ثابت ہے. کہتا کیسے؟ کہنا ترہتے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر 2 نمازوں کو جمع کیا. تو آپ نے کہا ما لم یکن فیہ شرک، ہر وہ دم جس میں شرکیہ مبہم الفاظ نہ ہوں اس کا دم کروانا جائز ہے. سب سے زیادہ فضائل اور رزق کے ساتھ بات آئی ہے تسبیح کی. تو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں نچوڑ پورا دین کا اگر 3 چیزیں انسان اختیار کرے، میاں بی بی کا جو وظیفہ وہی ہے جو طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کے نیچے تعویذ رکھ لو. یا بیوی کو حامد نہیں بھی اچھا لگ رہا، وہ زبان سے کہہ دے مجھے آپ بڑی اچھی لگ رہی ہو، نہیں بھی لگ رہا، تو اس جھوٹ کی اسلام میں اجازت ہے، بلکہ ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اکثریت نظر کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی. ہمارا ایک دوست 18 سال سے اس کی بیوی کے اوپر جنات، یہ وظیفہ اس نے 40 دن پڑھا. بعد تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کہہ رہا ہے لیما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اپنے اوپر شاید حرام کریں گے تو امت کے لیے حرام ہو جائے گا. یار امام شافعی کے پیروکار تقلید کی وجہ سے رفع دین کریں، وہ آپ کے نزدیک جائز ہے، لیکن اگر کوئی رسول اللہ کی وجہ سے کرتا ہے تو آپ کے نزدیک کیوں نہیں جائز؟ ان قریب میری امت شراب کو، سونے کو اور موسیقی کو حلال کر لے گی. مذہبی طبقہ بہرحال ایسا موجود ہے جو رسول اللہ کی نعت، رسول اللہ کی حمد موسیقی کے آلات پہ پڑتا ہے. یہ ہمارے لیے پرابلم ہے. مرزا صاحب نے تو ایک ویڈیو میں یہاں تک کہہ دی ہے کہ امی تشائی کوئی نہیں، اور وہ تو آپس میں معاذ اللہ اتنے برے الفاظ میں کہتا ہے وہ تو اپنے چکر میں تھے، تو دودھ نہیں معاف کرنا، وہ تو حسن تے شائی کوئی نہیں، نبی تے شائی کوئی نہیں، فلاں تے شائی، نبی تے شائی کوئی نہیں. ٹرانسلیشن اللہ دے سامنے شائی کوئی نہیں، حسن تے شائی کوئی نہیں. یہ بھی کہا کہ نبی کریم دے سامنے شائی کوئی نہیں، بابے تے شائی کوئی نہیں، نبی دے سامنے شائی کوئی نہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اہل تشیع بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بہرحال پارٹیز میں جاتے آتے، ان کو بھی یہ جرت نہیں کہ وہ کہہ دیں امی عائشہ، طلحہ، زبیر اور امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے. یہ مرزا صاحب کو یہ جرت ہوئی ہے. ایک دن کہنے لگا غصے میں، پتہ نہیں کیا اس کے جذبات، کہتا قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکال. اور پھر وہ کہتے ہیں یہودی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا. یار یہ کیا زبان، اس بارے میں تو ہم نے مقدمے کی درخواست بھی دی تھی. تو وہ کہنے لگا چھوکرا کون سی گالی ہے؟ تو ایک مولوی نے اس کو کہا یہ کل کا چھوکرا مرزا تو کہتا ہے دیکھیں مجھے گالیاں نکال رہا ہے. یعنی عقل کے اوپر پردہ، یعنی آپ رسول اللہ کو کہیں تو وہ گالی نہیں، آپ کو کوئی چھوکرا کہے تو گالی ہے. اس نے سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اگر انہوں نے میرے فالوور دا پتہ ہوندا لکھاں اجنے تو میرے تے رشک کر. طلاق وقتی جذبات کا نام ہی نہیں ہے شریعت. ایک مجلس کے اندر ایک بندہ 10 دفعہ طلاق دے تو اس کا ارادہ 1 دفعہ دینے کا. ہمارا پورا اہل سنت کا مقدمہ متع کے خلاف صرف یہ ہے کہ اس میں آپ نے لفظ وقت لکھا ہوا ہے، 20 سال لکھا ہے، 20 منٹ لکھا ہے، ایک ہی بات، کیونکہ وقت مقرر رہتا ہے متع ہے. تو اللہ تو متع کا بھی باپ. لیکن آپ کو یہ مار پیٹ نظر نہیں آئے گی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیمرہ بھی ہے. اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کیمرے سے ڈرتے. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میری کوشش ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائی جائے، ایسے لوگوں کو آپ سے ملوایا جائے، ایسے لوگوں سے بات کی جائے، سنی جائے جو محبت کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں ملانے کی بات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے یا فساد کی بات نہیں کرتے، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی چلتی جا رہی ہے. آج میں موجود ہوں
مرکز اہل حدیث پاکستان میں اور صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم. اہلاً و سہلاً، مرحبا. علامہ صاحب سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے، یقیناً لوگ جانتے بھی ہیں آپ کے والد صاحب کی ماشاءاللہ بڑی خدمات اور پھر ان کی جو شہادت کا معاملہ ہے وہ سارا، میں چاہوں گا اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کا، آپ کا اپنا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے. پھر آپ کو اس طرف شوق کیسے پیدا ہوا کہ آپ نے بھی اسی طرف آنا ہے؟ ورنہ ہوتا ہے لیگیسی، بہت لوگ ہوتے ہیں باپ بڑا اچھا کام کرے بیٹے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، آپ نے یہ راستہ کیوں چنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور کے اوپر جس وقت والد صاحب کی شہادت ہوئی اس وقت میری عمر 8 سے 9 برس کے درمیان تھی. تو ظاہر ہے ایک بچے کا شعور تو اس سطح کا نہیں ہوتا، لیکن عربی کا ایک محاورہ ہے کہ بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا. تو والد صاحب کی شہادت کے بعد والدہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ ان کا کوئی بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے. بڑے بھائی کی عمر اس وقت 14-15 سال تھی، ابتسام بھائی وہ بھی حافظ نہیں تھے. تو والدہ کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتسام بھائی نے بھی FSC کے بعد حفظ کیا اور مجھے والدہ نے 5 کلاسیں کرسچن ماڈل سے پڑھانے کے بعد حفظ میں ڈال دیا. تو میں نے بھی ابتدائی تعلیم، ویسے تو اگر بچپن ہے وہ تو والد صاحب کی زیر سایہ گزارا، لیکن 8 سال تک آپ کو پتا ہے بندے کی کتنی کی تربیت. اور تو بنیادی طور پہ اگر آپ یوں سمجھے کہ والد صاحب کے نام نے ضرور میری تربیت کی، وہ جو ایک اثر ہوتا ہے کہ یار علامہ احسان الہی ظہیر کا بیٹا ہے، وہ جو ایک حصار ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان بہرحال اپنے آپ کو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے عالم دین کا بیٹا ہے. تو حفظ قرآن کے بعد پھر جو عصری تعلیم تھی وہ مکمل کی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ٹرن آیا، میں جب گورنمنٹ کالج میں زولوجی باٹنی اسٹیٹ میں BSc کر رہا تھا. ویسے تو FSC پری میڈیکل کے بعد خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنوں، کچھ نمبر کم تھے تو وہ داخلہ نہ ہوا. پھر میں نے کہا BSc کر کے دوبارہ، اس دور میں BSc کے بعد بھی داخلہ مل جاتا تھا. تو اس وقت پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار اصل جو میراث ہے، اصل جو تعلیم ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو میں جامعہ رحمانیہ یہاں پہ گارڈن ٹاؤن دینی تعلیم کو مکمل طور پہ وہاں پہ اپنے اساتذہ سے پھر حاصل کیا. اور پھر والد صاحب نے چونکہ بہت زیادہ 7 ماسٹر ڈگری تھی ان کے پاس، تو اس دور میں ہمیں بھی یعنی MA کرنے کا شوق چرایا. بڑا بھائی میتھس کمیونیکیشن میں ماسٹر کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اس کے بعد انہوں نے MPhil میں داخلہ دیا. تو میں نے اس وقت میرے BSc کا رزلٹ آیا تو میں نے بھی میتھس کمیونیکیشن میں ہی داخلہ لے لیا پنجاب یونیورسٹی میں. ایک MA کیا، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، یعنی MA عربی کیا، MA اسلامیات کیا، اعلیٰ نمبروں سے پاس کیے. تو ماشاءاللہ اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی میں PhD میں اپلائی کیا، میرا رول نمبر 1 آیا. لیکن اس وقت یہ شعور اور عقل اتنی نہیں تھی. میں نے کہا MA اور کرتے جائیں. پھر میں نے LLB کر لیا، پھر MA ایک اور کر لیا. تو PhD کرنے کا خیال بڑی دیر بعد آیا. MPhil کیا سرگودا یونیورسٹی سے، پھر PhD یہاں سے UOL سے کی، اور ابھی اس کا وائوے کا بھی پروسیس رہتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ والد صاحب کے نام نے ضرور پرورش کے اندر بہت گہرا اثر ڈالا. والدہ کی جو وفات تھی، والد صاحب کے 5 سال کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہوگی. تو حقیقت بات یہی ہے کہ انسان میچور ہو جاتا ہے، تو تبسم، مسکراہٹ، ہنسی کہہ کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے. تو وہ ایک جو انسان کے اوپر احساس ذمہ داری ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے تربیت کے اندر بہت گہرا اثر ڈالا. اور آپ یہ سمجھیں کہ میں کئی دفعہ دوست آپ کو پتا ہوتے ہیں، FSC میں بھی دوست تھے، پھر BSc میں، پھر کہیں پہ لے کے بھی جانے کی کوشش کی نا انہوں نے کہ یار تھیٹر چلتے ہیں. ڈرامے تب چلتے تھے لاہور کے تھیٹروں میں، بڑے کامیڈی مشہور ڈرامے، سہیل احمد صاحب وغیرہ کا عروج تھا. تو صرف یہی خوف ہوتا تھا کہ یار کوئی دیکھ لے گا علامہ صاحب کا بیٹا تھیٹر میں ہے. تو وہ بہرحال اگر آپ یہ کہیں کہ والد صاحب کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی تربیت ان کے نام کی وجہ سے رہی ہے تو یہ بات بے جانی ہوگی. زبردست. علامہ صاحب اب آتے ہیں کچھ سوال و جواب پہ، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے کہ شدت پسندی ہمارے معاشرے میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہے. یعنی ایک طرف اگر ہم بات کریں گے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا، ٹوپی نہ پہننے کا، ایک فرقہ کہتے ہیں جی ٹوپی پہنے بغیر ہوتی نہیں ہے، ایک فرقہ کہتے ہیں جی ٹوپی بالکل نہیں پہننی. میں اگر آپ لوگوں کی بات کروں، یا آمین اونچی کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، امام کو پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ مسائل ہیں امت کے جہاں پہ امت الحاد کی طرف جا رہی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی، اور ہم ان مسائل میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا ویلڈ کوسچن کیا اور بڑی جائز بات کی ہے. بے شک اگرچہ یہ سوالات اس شدت کے اوپر نہیں جانی چاہیے، ہمیں بنیادی طور پہ تمام مکاتب فکر کو الحاد کے خلاف، بے رہ روی کے خلاف، حرمت رسول کے اوپر، حرمت قرآن، اور یہ جو اسلاموفوبیا اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر الزامات ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ آپ صاحب آپ ان کو مائنس نہیں کر سکتے. مثال دے رہا ہوں، اب آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ ٹوپی کے، اب یہ ظاہر بندے نے مسجد میں آنا ہے تو ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، رسول اللہ کی داڑھی مبارک تھی، یہ تو اجماعی ہے، تو جو بندہ داڑھی کے بغیر ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے داڑھی کے بغیر ہو جاتی ہے، جو ٹوپی کے بغیر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ کی، آپ کو میں صحیح حدیث بتاتا ہوں، رسول اللہ نے کہا اگر تمہارے پاس فراہی آ جائے تو تم 2 کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرو، اور اگر تنگی ہو تو ایک میں ہی پڑھ لیا کرو. اور ٹوپی تو تیسرا کپڑا ہے جی. اب آپ سمجھے، 2 اور ایک صحابی نے ایک کپڑے میں چادر نیچے لپیٹی اور ایک یہاں سے ایک کندھے پہ رکھا، دوسرے سے یہاں پہ رکھا، اور اس کے پاس پگڑی بھی تھی اور دوسرا کپڑا بھی موجود تھا، اس نے پگڑی بھی سائڈ پہ رکھی اور کپڑا بھی سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھی. تو دیگر صحابہ بول اٹھے یہ آپ نے کیا حرکت کی، ایک تابعی بھی کہہ اٹھا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، آپ نے اوپر والی کرتا اتار دیا، پگڑی اتار دیا چیز. تو اس نے کہا میں نے اسی لیے اتاری ہے کہ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ رسول اللہ کے دور میں اس طرح نماز پڑھی جاتی تھی. حتیٰ کہ آپ وہ حدیث اٹھائیں حضرت مصعب بن عمیر کی، سیدنا امیر حمزہ کی، کہ ان کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں تھی، کفن کے طور کے اوپر، آپ سمجھے جہاں پہ ڈھانپنا لازمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں کچھ ہم نے اپنے طرف سے ایڈ کی ہوئی ہیں کہ نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے. نہیں، ٹوپی ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سنت ایسی ہے کہ اس کے اندر استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے، تو اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے. یہ علماء کی شان ہے، یہ مسلمانوں کی شان ہے. لیکن اگر کوئی نہیں ڈھانپ رہا اس کے اوپر یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. اس سے بڑی کیا مثال ہو، داڑھی کے بغیر ہو جاتی ہے تو ٹوپی کے بغیر کیوں نہیں ہوتی. یہ مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن اس میں تشدد، ٹوپی نہ پڑے گا تو بھابی جڑا ہے دائرہ اسلام تو ہارے جائے، یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. اچھا خیر، اس میں سوشل میڈیا کی بھی بڑی برکت ہے. سوشل میڈیا کی برکت سے اب اکثر علماء کہنا شروع ہو گئے بھی ٹوپی تو بغیر بھی ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیا کریں. نماز پڑھنی چاہیے، اصل بات تو یہی، اصل بات یہ ہے. اچھا اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں نماز کے حوالے سے. اگین وہی مسئلہ آ جاتا ہے، بے رفع دین کرنا کہ نہیں کرنا. بے رفع دین کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، اس کے بغیر بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے نوجوان اصل نماز نہیں پڑھ رہی اور ہم اس کو ان مسائل میں لے کے بیٹھے ہیں. حافظ صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اس کا ایک اصولی ضابطہ میں چاہتا ہوں دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تینوں علماء کو ایک پیغام آڈینس کو دینا چاہیے، ایک ہی. میں مثال دے رہا ہوں، میں اپنا مکتبہ فکر کا پیغام دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ اور میں رفع یدین اس وجہ سے نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تو ہمارا نقطہ نظر ٹھیک ہے، لیکن ہماری تحقیق میں کمزوری ہو سکتی ہے. آپ کو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں نا، اس کے اوپر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی دیوبندی بھی اور کوئی بریلوی بھی آگے بڑھ کے اس بات کو سیکنڈ کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نماز، صرف ایک نماز بھی بغیر رفع دین کی پڑھی ہو تو وہ بھی سنت ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے؟ یہ ذرا صرف تھوڑا سا فرق ہے لطیف صاحب، یہ سمجھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، ہر نماز میں رفع دین کیا. اگر ہماری تحقیق یہ کہ ایک نماز بھی ایسی تھی جو انہوں نے بغیر رفع دین پڑھی ہے تو وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیے. تو ہم اس کا یہ نقطہ نظر کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ سمجھ کے رفع دین کرتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے، اس کی تحقیق ٹھیک ہے. اور جو بندہ یہ کہتا میں اس لیے رفع دین نہیں کرتا کہ رسول اللہ نے نہیں کیا، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس کا نقطہ نظر بھی درست ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے، یہ بات آپ کو سوال پٹ کرنا چاہیے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے تو کیا، ساری زندگی کیا، لیکن میرے امام نے، میرے پیر نے، میرے فقیہ نے، میرے مجتہد نے نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو ایسے سمجھا کہ نہ کرنے میں بھی حرج نہیں، رسول اللہ نے کیا، تو یہ نقطہ نظر باطل ہے. یہ تو زیادتی والی بات ہے. یہ تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں. بس یہ بات ہے، اتنی سی بات ہے. بنیادی بات کا مقصد یہ ہے کہ بد نیتی نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نیت خراب. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یہاں باندھے، اگر کوئی بندہ اس نیت سے باندھتا ہے نا، اللہ کی قسم اس کا عقیدہ درست ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے رسول اللہ نے تو اوپر ہی باندھے تھے، میرے امام نے نیچے باندھے تھے، تو یہ عقیدہ درست نہیں. اس کی اصلاح میں یہ کہتا ہوں کہ بریلوی علماء، دیوبندی علماء آگے بڑھ کے اس بات کو اون کریں کہ ٹھیک ہے، جو نیچے ہاتھ باندھنا ہم سنت رسول کی وجہ سے باندھتے ہیں، تقلید کی وجہ سے نہیں باندھتے، تو ہمارا اختلاف تو ختم ہو جائے گا، ہمارا آپس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ تو کہتا ہی ہے صرف قرآن حدیث. ہمارا جو لفظ اہل حدیث ہے نا، ہم قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، ٹھیک ہے، اللہ نے حدیث کا، اور رسول اللہ کے قول کو بھی، فرمان کو بھی، ان کی تقریر کو بھی ہم حدیث سمجھتے ہیں. تو اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صرف قرآن و حدیث کو فالو کرے، منہج صحابہ کے اوپر، جیسے صحابہ نے ان کو سمجھا ویسے سمجھے بس.
اچھا سوشل میڈیا کی وجہ سے نا میں نے پہلے بھی بات کی کافی برکت آ چکی ہے, چیزیں کافی بہتر ہو چکی ہیں. اگر میں آپ کو اپنے بچپن کی بات کروں یا تھوڑے سے بڑے ہو کے بھی بات کروں تو ایک لفظ بڑا خطرناک ہم سنتے تھے, وہابی, وہابی یار وہ وہابی. تو میں اور تب اس دور میں وہابی کے اندر دیوبندی بھی شامل تھے, یہ بھی بتاؤں. اچھا ہاں یہ بھی اول جو وہابی لفظ تھا اس کے جو امپلیمنٹیشن ہوتی تھی وہ اہل حدیث اور دیوبند دونوں کے اوپر ہوتی تھی. اچھا ہاں یہ بھی بتاؤں. اچھا یہ بیسک بتائیں یہ ہے کیا, وہابی ہے کیا, وہابی سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہابی بنیادی طور پہ انہوں نے یہ لفظ محمد بن عبد الوہاب ایک امام گزرے ہیں سعودیہ کے, آپ ان کو اگر یہ کہ نظریاتی بانیوں میں سے ہیں جو آج مملکت سعودیہ, ان کا نام بھی عبد الوہاب ہے, محمد بن عبد الوہاب. وہ اصل میں عبد الوہاب نہیں ہے, وہ محمد بن عبد. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا شاید یہ جو وہابی ہے نا انہوں نے نسبت اس کی طرف کی ہوئی ہے, اگر اس کی طرف نسبت کی ہوتی تو محمدی ہوتے. تو ہماری جو محمدی نسبت ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے ہے. تو جو وہابی کی اصل میں نسبت ہے یہ وہاب سے ہے کہ یہ خالص صرف اللہ ہی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور یہ جو ٹائٹل ہے یہ گوروں نے دیا تھا بر صغیر پاک و ہند میں ان کے خلاف جہاد کرنے والوں کو کہ یہاں پہ ایک طبقہ فکر ایسا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اول اس کے اندر دیوبندی بھی شامل تھے کہ یہ جو شاہ اسماعیل شہید شاہ احمد بریلوی کی جو تحریک ہے نا یہ وہابی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی, اور اسی کو کہتے ہیں وہابی تحریک بر صغیر میں. کیوں؟ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں, یہ موت سے نہیں ڈرتے, یہ مجاہدین ہے, یہ جہاد کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے اس بر صغیر کے اندر جہاد کا بہرحال فتویٰ یہ اہل حدیث اور دیوبند ہی کا امتیاز ہے, اور باقی جو فرقے تھے انہوں نے جہاد کو اس طرح پروموٹ نہیں کیا. تو یہ جو وہابی لفظ ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت ہے, اس وجہ سے ہم اس کو اون کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ یہ کہ یہ امام محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہے تو یہ ایک باطل ہے بات ہے. ادھر سے ہی وہ آپ کو پتا بچپن میں ہم بھی سنتے تھے نجدی بھی کہتے ہوتے ہیں, وہ محمد بن عبد الوہاب ہی کی وجہ سے کہتے ہیں. اچھا دوسری طرف میں آپ کو ایک پہلے مزے کی بات بتاتا ہوں. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ یار انسان کو نا بچپن میں شیعہ ہونا چاہیے تاکہ اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے, تھوڑا سا بڑا ہو تو بریلوی ہو جانا چاہیے تاکہ عشق رسول بھی آ جائے, پھر دیوبندی ہو جانا چاہیے تاکہ تھوڑا سا اعتدال بھی آ جائے, لیکن آخر پہ اہل حدیث ہونا چاہیے تاکہ توحید پہ قائم ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ اہل حدیثوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ چاروں چیزیں ویسے ہی موجود ہوتی ہیں, تو پیدائشی بھی ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں میں ویسے اس ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت صرف شیعہ کر سکتا ہے, یہ توحید پہ صرف اہل حدیث ہوں گے, عشق رسول میں صرف بریلوی ہوں گے, ان معاملات میں یہ ہے ایسے ہے, اعتدال ہے فلاں کو مانتے یہ صرف دیوبندی ہوں گے, ایسا کیوں؟ یہ تو ساری چیزیں ایمان کا حصہ. اچھا حافظ صاحب یہ جو بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ معاشرے میں موجود تھی, یہ پھر میں بھی کہوں گا سوشل میڈیا کو یہ کریڈٹ جاتا کہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو بھی اس نے دور کیا. میں آپ کے سامنے مختصر سی بات, میں ایک اہل حدیثوں کا ادنا سا نمائندہ ہوں, طالب علم. ہمارے نزدیک جو بندہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں, پہلی بات. لیکن ہمارے ہاں جو جزوی اختلاف ہے وہ یہ سمجھ لیں, ہم اہل بیت میں صرف اولاد نبی یعنی حضرت فاطمہ حضرت علی ان کی اولاد کو نہیں مانتے, ہم اہل بیت میں امہات المومنین کو بھی مانتے ہیں, یعنی امہات المومنین کو ہم اہل بیت سمجھتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں سورۃ احزاب کی جو آیات ہیں ان کا دباچہ دیکھ لیں, ان کا ابتدائیہ دیکھ لیں, ان کا درمیانی, اور ان کے بعد بھی پوری آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے بعد بھی واذکرن ما یتلی فی بیوتکن. اور قرآن پاک میں تینوں مقامات کے اوپر جو اہل بیت ہے وہ بیوی کو کہا گیا, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. جب حضرت ابراہیم کی بیوی نے کہا اتعجبین من امر اللہ, جب ان کو کہا گیا کہ آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی تو انہوں نے کہا میرا بیٹا یہاذا بالی شیخا, یہ تو بوڑھا میرا خاوند ہے, میں بانچ ہوں. تو فرشتے نے کیا کہا تھا, اتعجبین, آپ تعجب کا اظہار کرتی ہیں اللہ کے حکم پہ, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. حضرت سارہ کے اوپر سلام بھیجا. یہاں پہ بعد اہل تشریح کہتے ہیں علیکم کا جو لفظ ہے وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے اندر یہ جی وہ مذکر کا سیغہ, تو یہاں بھی مذکر کا سیغہ حضرت سارہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ آیات کے اندر, اور ویسے بھی گھر والوں کے اندر بیویاں شامل ہوتی ہیں. حضرت علی کو, حضرت سلمان فارسی کو, حضرت مقداد کو, جعفر کو, عقیل کو, ابن عباس کی ساری اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے اہل بیت کہا. یہ بھی اللہ میرے اہل بیت ہیں, سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت ہیں, اللہ مقداد بھی میرے اہل بیت ہیں, جعفر کی اولاد بھی اہل بیت ہے, عقیل کی اولاد بھی اہل بیت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے
اجازت سے مراد کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میرے پہ وہی الزام توہین کرنا لگ جائے. اجازت سے مراد رسول اللہ کی بات بھی ہم وہی سمجھتے ہیں. ہمارا اسکول آف تھاٹ رسول اللہ کے قول کو وہی سمجھتا ہے, من جانب اللہ سمجھتا ہے. تو یہ بھی اہل بیت ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا اہل بیت سے مراد صرف 5 تن پاک ہیں جو معروف یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ہے, ہم کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے, اور اس میں وہ سارے اہل بیت شامل ہیں جو قرآن و حدیث سے شامل ہیں. آگے آئیے, رسول اللہ, جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اوپر سب سے زیادہ, اور آج میں یہ آپ کو آپ کی پوڈ کاسٹ میں کہنا بھی چاہتا ہوں, سب سے زیادہ توہین رسالت کے مقدمے غیر مسلموں کی بات نہیں بتا رہا, مسلمانوں میں اگر کسی فرقے پہ ہوتے تو اہل حدیث پہ ہوتے. اور یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے, جبکہ اہل حدیث کا نقطہ نظر ہے حدیث والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا, حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن آپ نے یہ جو بات کی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں جب تک ماں باپ اولاد جان مال سے بڑھ نہ جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا یہی اللہ کا حکم ہے, تو حضرت عمر نے کہا پھر آج کے بعد آپ سب چیز سے زیادہ محبوب ہیں. اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی رسول اللہ کی رہنمائی فرما گئے ہیں. بے شک جو بندہ جو بھی مسلمان ہے, جو کلمہ کو مسلمان ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس سے ماں باپ کے بڑھ کے نہیں ہے, اس کی مال جان اور اولاد سے بڑھ کر نہیں ہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. بے شک حدیث پھر گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ, لیکن ایسا تھا کہ میں تو خیر اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ نہیں دیکھا, لیکن اپنے کتابوں میں پڑھا اور بڑوں سے سنا کہ ایک دور یہ تھا کہ اہل حدیث کسی بریلوی مسجد میں نماز پڑھ لیتا تھا تو وہ فرش دھوتے تھے, اور لکھا ہوتا تھا مسجدوں کے اوپر کہ اہل حدیث کا, دیوبندی کا, وہابی کا داخلہ منع. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اعتدال معاشرے میں آ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں یہ جو آپ پیغام محبت لے کے پھر رہے ہیں ہر گھر میں, ہر گلی کوچے میں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ پیغام پہنچائیں کہ کلمہ گو مسلمان, میں کہتا ہوں غیر مسلم سے بھی اسلام میں نفرت نہیں ہے, بالکل غیر مسلم سے بھی وہ نفرت نہیں ہے. آپ اس کو اسلام کے قریب کیسے کریں گے اگر آپ اس سے بات نہیں کریں گے, اس سے ملیں گے جلیں گے, تبلیغ کیسے کریں گے؟ اور یہ جو بہت سی باتیں غلط علام ہے, تو کلمہ گو مسلمان سے اس طرح نفرت کرنا اور اس طرح اس کو کافر کہہ دینا, اس کو گستاخ رسول کہہ دینا, یہ بہت بڑی جسارت ہے اور بہت سنگین نوعیت کی بات ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ یہ چاروں چیزیں بدعات سے پاک ہو, شرک سے پاک ہو, حب رسول ہو, حب اہل بیت ہو, اللہ کے فضل سے اہل حدیث, ان تینوں چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کوئی بھی مسلک, چاہے جو بھی مسلک ہو, کوئی ایک مسلک سے بھی آپ پوچھ لیں کہ اہل حدیثوں میں آپ ایک بدعت دکھا دیں یا شرک کی ایک بات دکھا دیں. پچھلے دنوں مفتی طارق منصور صاحب نے بیان بھی دیے اس کے کہ اگر آپ نے بدعت سے پاک یا کم بدعت, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا الفاظ, تو انہوں نے کہا دیکھنا تو اہل حدیث کو دیکھیں کہ وہ بدعت سے بچ کے رہتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر انہوں نے اس حقیقت اور ادراک کو محسوس کیا. لیکن آپ سے بھی میں پوچھتا, بتائیں چلیں ہمارے پہ یہ الزام ہے یار یہ دوسرے کو کہتے ہیں یہ شرک ہے, اور یار کم از کم ہم تو نہیں نہ کرتے, ہم تو شک والے شرک سے بھی محفوظ رہتے ہیں. تو آپ ہمارے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں بدعت کا یا شرک کا؟ یہی الزام پھر اس وجہ سے نہ ہوتا کہ جو توہین رسالت کا سب سے بڑا الزام لگتا ہے نا اہل حدیثوں پہ, اس کی ایک وجہ ہے, وہ ایک خیر لمبی فقہی بحث ہو جائے گی, یہ جی رسول اللہ کو بشر مانتے ہیں. اب سوشل میڈیا کی وجہ ہے یہ بحث بھی عام ہوگی. بھائی رسول اللہ کو اس لیے بشر مانتے ہیں کہ یہ بھی ہم رسول اللہ کو بشر اس لیے مانتے ہیں کہ ہم بشر کو نور سے افضل سمجھتے ہیں. یار یہ ہماری محبت ہے. اگر آپ ہمیں ثابت کر دیں نا کہ نور بشر سے افضل ہے تو ہم رسول اللہ کو نور مان لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ بیسیکلی آپ افضلیت کے قائل ہیں. اب دیکھیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے کہا کہ سب سے زیادہ تکریم آدم کی اولاد کی ہے, سب سے زیادہ میری مخلوق میں احسن تقویم جو ہے وہ انسان ہے. تمام نورانی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کو سجدے کا حکم دیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو. تو وہ عبادت کا سجدہ تھا کہ فضیلت کا؟ فضیلت کا. تو یار یہ کتنی عام ہے. تو صرف اللہ کا. آپ مجھے بتائیں, ایک افضلیت کا سجدہ تھا کہ بشر افضل ہے, نورانی ساری مخلوقات نے سجدہ کیا. اچھا یہ بات بھی آپ کو بڑی حیران کن بتاؤں, یہ ہماری اللہ کے فضل سے ابلاغ لوگوں تک پہنچا. وہ لوگوں نے کہا یار یہ تو توہین نہیں ہے کہ وہ بشر کو افضل مانتے ہیں, تو بشر کے اندر رسول اللہ کے شمار کرتے ہیں, ان کی صفات نورانی کو بھی مانتے ہیں, ہر چیز مانتے ہیں, لیکن ان کے وجود کو ہم بشری مانتے ہیں. اس کے اوپر پہلے ہمیں, اب وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نور افضل ہے, تو ایک نور تو افضل ہے, ایک تو ہے ہی افضل, وہ کون سا ہے؟ نور من نور. اچھا مجھے بتائیں, نور من نور اللہ, یعنی اللہ کا نور ہے. تو اس کے اوپر ہمارا پھر اختلاف ہوتا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ ہی کا جز بنا دیا. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی کا نور سمجھتے ہیں تو یہ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں. تو پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ,
تو یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ بہت بنیادی اختلاف کی وجہ، اور توہین رسالت کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس کا ایشو یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں تو یہ ڈیل کر رہا ہوتا ہوں، مجھے پتا. تو یہ جو مسئلہ نا، اس کو بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کو عبد اللہ مانتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے انی عبد اللہ. عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو رسول اللہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اگر رسول اللہ کے بندے ہیں، بس یہ بات ہے. آپ رسول، اگر آپ سمجھتے ہیں نور، اچھا یہ بھی میں ان کو بھی کہتا ہوں بنیادی طور پہ، وہ بھی رسول اللہ کو نور کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ بھی افضلیت کی وجہ سے کہتے ہیں نا، وہ بھی صرف افضلیت کی وجہ سے سمجھتے ہیں. وہ رسول اللہ کو نور اس لیے کہتے ہیں کہ شاید نور کہنے سے رسول اللہ افضل ہو جائیں گے. ہم اس لیے رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں کہ بشر کہنے سے افضل ہوتے ہیں. دونوں چاہتے ہی ہیں کہ افضلیت ثابت ہو. تو عقیدہ اور نیت تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ ثابت تو کرنا پڑے گا نا دلائل کی روشنی میں کہ نور افضل ہے. یار جبریل امین، فرشتے سب نے آدم کو سجدہ کیا، تو یہ بات تو قرآن و سنت سے ثابت ہوگی کہ بشر افضل ہے. ہاں جہاں تک وہ یہ کہتے ہیں نا رسول اللہ کی جو صفات ہے وہ نورانی ہے، وہ روشن، اس کے اوپر ہمارا سرے سے اختلاف موجود نہیں ہے، ہم بھی مانتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں؟ یعنی آپ کسی دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے یا اہل سنت کے پیچھے چلیں، دیوبندی بریلوی چھوڑ دیں، نماز پڑھنے کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میں بنیادی طور پہ ہر کلمہ گو مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں. مثال دینا، آپ سفر پہ ہیں، آپ کو کسی بندے کا عقیدہ ہی نہیں پتا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص کسی صحابی کو بے ایمان سمجھتا تھا یا کسی کا صحابی کو کافر سمجھتا، تو ہمارا نقطہ نظر اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر یہ شخص قبر کے اوپر سجدہ کرتا ہے اور یہ شرک کا وعدے مرتکب ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بنیادی طور پہ ہمارا عقیدہ یہ، اور یہ اہل حدیثوں کا متفقہ عقیدہ، یعنی یہ میرا انفرادی نہیں، اوور آل دیوبندی یا بریلوی پہ نہیں ہے. نہیں، جس کو بالکل بھی جو نہیں ایسا ہے. کرے، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا یعنی وہ توحید پہ قائم ہے، میں کہتا ہوں جو بندہ شرک سے پاک ہے اور وہ کسی صحابی کو کافر نہیں سمجھتا، اس کے پیچھے نماز ہے. بات ہے تب اس میں تو کوئی یہ تو اچھا، یہ کچھ موقف لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلافی، یہ اختلافی موقف نہیں ہے ہمارے ہاں. تو یہ یعنی واضح نقطہ نظر ہے، مشرک امام اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. معلوم ہو یار یہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرنا جائز ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے، یعنی شرک واضح ہے، تو اس کے پیچھے پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس بیچارے کی پتہ نہیں خود بھی ہوتی ہے کہ نہیں، تو بندہ مشکوک کیوں ہو. اچھا، یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ تو پھر دیوبندی کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے پیچھے، ہاں مطلب یہ جو الفاظ آپ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے، وہ تو یہ تو اوور آل، یہ اوور آل ہے. یہ تو میں کہتا ہوں ہونا بھی یہی چاہیے. ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں حسن ظن ہوتا ہے. لیکن جس بندے کا عقیدہ واضح ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ اعلانیہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ قبر پہ سجدہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ شرک کا سجدہ نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ قبروں کے اوپر جو سجدے ہوتے ہیں ان کے پیچھے وہ لاجک لے کے آتے ہیں، وہ تعظیمی والی، تعظیمی والی. اب تو حالانکہ امام احمد رضا خان اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ تدیمی سجدہ بھی حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر سجدہ کرنا مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے بیوی نہیں سجدہ کر سکتی تو باقی کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتا. داڑھی کے مسئلے پہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان میں کچھ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ شدت آپ کو نہیں لگتا کہ اختیار کر جاتے کہ جہاں تک مرضی جاری ہے تراشنا یا خوبصورت کرنا؟ اس بارے میں بنیادی طور پہ آپ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں نا 6 سے زائد، ان سب میں جو الفاظ ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں. داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو گھنا کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو وافر کرو، یہی لفظ بھی. اب یہاں پہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے، انسان کا یہی خواہش ہوتی ہے نا سارے معاف کر دے کہ کچھ کر دے. تو جب داڑھی کو معاف کرنا پورا معاف کرنا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ 2 صحابہ کا جو عمل ملتا ہے کہ انہوں نے ایک مٹھ کے بعد داڑھی کو کٹوایا، تو بعض علماء اہل حدیث اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ عمل ان کا حج کے لیے تھا اور وہ تراش کے اندر آتا ہے، جو قصر کرنا تھا یا حلق کرنا تھا اسی کے اندر انہوں نے داڑھی کے بال بھی کاٹ لیے. لیکن راجح موقف اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں یہی ہے کہ جتنی داڑھی آئے اتنی بڑھا دی ہے. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ داڑھی کہتے ہیں وہ چیز کو، اور عربی میں بھی اس کی وہی ٹرانسلیشن ہے داڑھ پہ آئے. ٹھیک ہے، یہ جو بال ہیں جی گردن کے جو بال ہیں یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے، اہل حدیث میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو ابہام ہوتا ہے کہ اہل حدیث کئی جو ہوتے ہیں نا داڑھی رکھتے ہیں تو یہاں کے بال بھی رکھتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تراشتا کیوں نہیں. اس کی بہرحال اہل حدیث کے نزدیک اجازت ہے کہ داڑھی کے اوپر والے بال ہیں، جو نیچے والے بال ہیں وہ کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن داڑھ کے اوپر جتنے بھی بال آتے ہیں وہ کھلے چھوڑنے چاہیے. ٹھیک ہے.
پردے کے اوپر آتے ہیں. پردے میں بھی کچھ اختلاف ہے. آپ کے ہاں ہے کہ چہرے کا پردہ لازم ہے, لیکن کچھ اسکول آف تھاٹس یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے, عورت جو ہے وہ چہرہ ہاتھ اور پاؤں کھلے چھوڑ سکتی ہے. بنیادی طور پہ حافظ صاحب یہ بھی نا دو مسالک کے مابین اختلاف نہیں ہے. دیوبند کے اندر اور اہل حدیث کے اندر جو چہرے کے پردہ ہے نا, دونوں مکتبہ فکر اور بریلوی مکتبہ فکر, تینوں مکتبہ فکر چہرے کے پردے کے قائل ہیں, اور ان میں سے بعض علماء ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ بھی معاشرے میں غلط العام ہے کہ اہل حدیث چہرے کے پردے کے قائل ہیں, دیوبندی چہرے کے پردے کے قائل ہیں, مولانا مودودی چہرے کے پردے کے قائل تھے, باقی نہیں ہے قائل. بنیادی طور پہ تینوں اسکول آف تھاٹس میں 1 2 4 عالم ایسے ہیں جو نہیں قائل. اور وہ یہ بنیاد, میں آپ کو اس کی بڑی عام فہم 2 مثالیں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ کا سارا واقعہ ذہن میں لے کے آئے, اور اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں. یہ صحیح حدیث ہے بالکل تینوں مسالک کے نزدیک. اب آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ چہرے کو دیکھنے کی. کتنی عام فہم بات ہے. آپ یعنی آپ بہرحال مدرسے سے نہیں پڑھے لیکن آپ کا علم ہے, براہنا دیکھنے کی تو اجازت نہیں دے رہے, صرف چہرے کی بات ہو رہی ہے. اب چہرے کی اگر چہرہ پہلے ہی ننگا ہے, میں ان لوگوں کو جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں ان سے پوچھتا ہوں, اگر چہرہ اسلام میں پردہ ہی نہیں تھا, پہلے ہی ننگا تھا, تو پھر اجازت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی ایک لاجیکل عقلی دلیل ہے. دوسری بات یہ ہے, قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ان یضعن ثیابہن, کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیں. یہاں پہ قرآن پاک کس کپڑے کو اتارنے کا حکم دے رہا ہے؟ 60 سال کی عمر کی 70 سال کی عمر کی عورت کو کس جگہ کے کپڑے اتارنے کا؟ کامن سینس کی لاجیکل کے چہرے کے پورے جسم کے کپڑے. اب یہ اچھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت بھی کر دی, چہرے کے پر کا کپڑا اتار دے اگر 60-70 برس کی ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اور اگر نہ اتارے تو بہتر ہے. 60-70 برس کی عمر, جو شادی کی خواہش نہ رکھتی ہو, جس کے حیض کے ایام بند ہو چکے ہو, وہ اپنا کپڑا اتار دے. تو اللہ کے بندو, چہرے کا کپڑا اتارنا کہ جسم سے بھی ننگا گھومنے کی بوڑھی عورت کو اجازت ہے نہیں نا. تو یہ بہت بڑے دلائل ہیں, اور یہ صرف 2 آپ کے سامنے رکھے ہیں, 20 سے زائد دلائل ہیں. اچھا امہات, یہ جو اب بات ہے یہ ضمنی طور پہ آپ نے کر دیا تو کسی پہ اعتراض نہیں. اس بارے میں ایک دفعہ مذاکرہ ہوا تو گامدی صاحب نے کہا یہ جو باتیں یہ امہات المومنین کے لیے تھی, چہرے کا پردہ, ٹھیک ہے, یعنی حالانکہ یہ واضح ہے. مغیرہ بن شعبہ کو امہات المومنین عام عورت کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھ لو, کہا یہ پروٹوکول امہات المومنین کا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, امہات المومنین سے نکاح ہو سکتا ہے بندے کا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ابدی محرم ہے نا. ہاں وہ تو حکم آ گیا نا, ابدی محرم ہے نا, رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو جو ابدی محرم ہوتے ہیں ان کا پردہ تھوڑا ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے؟ یعنی محارم کا پردہ تھوڑا ہوتا ہے نا. تو گامدی صاحب الٹا استدلال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امہات المومنین کے چہرے کا پردہ اسلام میں, ان کا پردہ کم ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونا چاہیے؟ ہاں محرم کا تو ایک گنجائش ہے نا کہ گھر پہ محرم کے بارے میں تو محرم کو اسی لیے پردہ کم رکھا کہ ایک دوسرے کی تیمارداری ہو سکے, اٹھایا جا سکے, کیئر کی جا سکے, نرسنگ کی جا سکے. تو جو محرم ہے اس کا چہرے کا پردہ مانتے ہیں. اچھا یہ بات حیران کن ہے کہ گامدی صاحب امہات المومنین کے چہرے کے پردے کے قائل, یعنی جو محرم ہے ان کے قائل ہیں تو غیر محرموں کے قائل نہ ہونا, یہ تو بڑی یعنی ایک عجیب سی بات ہے. امی عائشہ کی حدیث کی بھی یہی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ تو انہیں دیکھ رہی ہیں نا, وہ نبینہ ہونے کے باوجود, تو وہ کہتے ہیں یہ امہات المومنین کا سٹیٹس تھا. یہ بنیادی طور پہ کلی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین, قرآن نے تینوں کو حکم کر کے کہا کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے. تو اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور چہرے کی جو بنیادی طور پہ چہرہ ہی مرکز نگاہ ہے. عام معاشرے میں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ چہرہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اسلامی معاشروں میں کون برہنہ پھرتا ہے؟ تو یہ عورت کا پروٹوکول ہے. اسلام کے اندر تو پروٹوکول اس سے بھی زیادہ ہے کہ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے, قرآن کہتا ہے کہ اپنے پاؤں کو بھی آہستگی سے رکھے. تو مجھے ایک بات بتائیں, جس عورت کے قرآن کی آیت ہے, یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. اچھا یہ آپ کو حیران کر بتاؤں, جب ہم یہ کہتے ہیں نا وہ کرنا فی بیوتکن, اللہ کہہ رہا ہے کہ عورت گھروں میں قرار پکڑے. مردوں کو بھی کہا ہوا ہے, لوگوں کو نہیں پتا, مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ مرد بھی بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے, اور عورت اپنے پاؤں کو آہستہ رکھے تاکہ لوگ متوجہ نہ ہوں. یعنی اسلام میں تو توجہ کا بھی پردہ ہے کہ اس کے پاؤں کے زور رکھنے سے پادیب اگر یا ایڑی والی جوتی یا ٹھک کی آواز آتی ہے لوگ متوجہ نہ ہو. تو چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے ہمارے نزدیک. تھوڑا سا کریٹیکل کویشچن ایک سوسائٹی کے حوالے سے میں کر رہا ہوں, کیونکہ میں اس حوالے سے دیکھتا رہتا ہوں اور کام بھی اس پہ کرتا رہتا ہوں. اگر کسی مدرسے میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کسی مسجد میں ہوتی ہے, بد فعلی ہوتی ہے, چھوٹے بچے کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, کوئی مولوی کرتا ہے, کوئی قاری کرتا ہے, تو جب ایسا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو کچھ مدارس کے لوگ اس پہ دلیل یہ دیتے ہیں یار یونیورسٹی میں کیا نہیں ہوتا, وہاں بھی تو ہوتا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ حافظ صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا نا, یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال کر لیا.
میں سب سے پہلے تو تمام علماء سے، مولویوں سے اور پاکستان کی تمام عوام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ بڑا سطحی نوعیت کا ہے اور بڑا غلط ہے. بنیادی طور پہ مسجد کا مولوی اگر بدکاری کرے، مسجد اور مدرسے کے اندر اگر بدکاری ہو تو اس کو شریعت کے اندر بھی میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں 2 گنا سزا ملنی چاہیے، اور وہ زیادہ سنگین نوعیت کا جرم ہے. بلکہ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ مسجد کا اگر کوئی ملا بدکاری میں پکڑا جاتا ہے اس کو مینار پاکستان پہ پہلے ٹانگا جائے بنسبت کالج یونیورسٹی میں زنا کرنے والے کو، اور مسجد کے مولوی کا، مدرسے کے محتمم کا، مدرسے کے استاد کا برائی کرنا عام معاشرے سے زیادہ سنگین ہے. اس کی وجہ سن لیں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو ایک مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا تھا جو رہنما اصول ہے، اگر کوئی عوام میں سے جرم کرے گا عبداللہ تو اس کو میں قہری سزا دوں گا 1، اور اگر تو کرے گا تجھے 2 سزا دوں گا. تو بات ختم. خلیفہ کا بیٹا ہونا ایک الگ سے ذمہ داری ہے، تو مدرسے کا مولوی ہونا ایک الگ سے ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کو تربیت کرنے کے لیے مدرسے میں بلا رہے ہیں کہ آپ فحشی اور یعنی سے بچ جائیں، اور آپ خود اس میں ملوث ہوں، آپ دگنے مجرم ہیں. رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، معراج کی رات کی صحیح حدیث. ایک شخص اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، آنتڑیاں باہر نکال کے گھوم رہا ہے گدھے کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہو گیا، میری امت میں بھی کوئی شخص اتنا سنگین عذاب پائے گا؟ کہا یہ وہ ہے جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا اور عمل نہیں تھا کرتا. تو مدرسے کا مولوی جس کا ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے بچائے، خود اس برائی کے اندر مبتلا ہے، اس کو میں مطالبہ بھی کرتا ہوں اس کو دگنی سزا ملنی چاہیے. اچھا، میرا بھی یہاں پہ چھوٹا سا ایک موقف ہے، میں چاروں اس میں جب لوگ یہ بات کرتے ہیں تو میں اس پہ یہ موقف دیتا ہوں کہ یار اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ مدرسے میں اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ مرد کے ساتھ کر رہا ہے، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. دوسری چیز یہ مسجد مدرسے کے اندر کر رہا ہے، وہ ہوٹل کے کمرے میں کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ریپ ہو رہا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے یونیورسٹی میں، میوچل انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کہتا ہوں یہ جو آپ نے تینوں سنگین نوعیتیں بیان کی ہیں نا، ان تینوں کی اکیلے جرم کی سزا موت ہے. وہاں پہ تو نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیے، اگر ہم شریعت کے طالب علم ہیں نا، وہاں زنا بالرضا میں اگر کنوارا ہے وہاں پہ تو نہیں موت. جی بالکل. تو زنا بالجبر کی اسلام میں سزا موت ہے. یہاں پہ مرد کے ساتھ اگر مرد کر رہا ہے، وہاں پہ مرد عورت کر رہے ہیں تو کوڑے ہیں نا. یہاں پہ موت ہے. بلکہ موت سے بھی اگلی بات کروں، حضرت ابو بکر کو جب حضرت خالد ابن ولید نے لیٹر لکھا نا، روم کو فتح کیا اور مختلف علاقے، تو کہا میں ایک ایسی قوم پہ آیا ہوں اے خلیفۃ المسلمین جو مردوں کے ساتھ مرد برائی کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر کانپ گئے، ان کے سوچ وہم. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں انہوں نے استدلال کیا، اور خلیفہ راشد ہیں اور سنت خلفاء راشدین، انہوں نے کہا اس پوری بستی کو آگ لگا دو اور ان کو بھی اندر زندہ جلا دو. اب یہ اور حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں یہ بدفعلی کرنے والوں کو زندہ جلایا ہے. اب آپ سمجھیں، یہ عام جرم نہیں ہے جس کو ہم بڑا معمولی نوعیت کا جرم سمجھتے ہیں کہ جوتیاں مارو اور بگا دو. یہ اس کی سزا اس زنا بالرضا عورت مر کے جرم سے بڑی ہے. یہ آپ نے بات بڑی ویلڈ کی ہے کہ یہاں پہ لڑکا لڑکے کے ساتھ کر رہا ہے اور یہاں پہ زبردستی ہو رہا ہے. اور پھر جو تیسری آپ نے بات کی ہے اس کے حوالے سے بھی حدیث سن لیں. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ، حرم سے باہر رہائشیں رکھتے تھے، حرم سے، حدود حرم سے. یہ صحیح سند سے کس وجہ سے؟ وہ یہ ان کا یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے اور ان کا یہ موقف تھا کہ جیسے حرم میں ایک نیکی، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، تو حرم میں گناہ بھی زیادہ ہے. یہ جو آپ نے بات کی یہ ویلڈ ہے. مسجد کے صحن میں کیا جانے والا جرم اور گھر میں کیا جانے والا جرم، دونوں کی اللہ کی قسم نوعیت میں فرق ہے اور کفیت میں فرق ہے. مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے اور ایک بندہ مسجد کے اندر ٹی وی لگا کے بیٹھ جائے، دونوں میں فرق نہیں ہے. ایک بندہ گھر میں موسیقی سن رہا ہے اور ایک بندہ مسجد میں سن رہا ہے. تو اللہ کے بندے اگر اس میں فرق ہے تو برائی میں فرق نہیں ہے. 100% فرق ہے. یہ تینوں باتیں جو آپ کی ہیں، جو آپ موقف پیش کرتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں نے پہلے نہیں تھا سنا، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. یہ شریعت سے ثابت ہے کہ یہاں پہ پھر مائنر کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پہ دونوں اڈلٹ ہیں. بالکل وہی، وہ بے رضا اور جبر، ریپ والی بات آ گئی. بالکل. اچھا، اب آتے ہیں تھوڑا سا یہ جو ایک مسئلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، تراویح 8 ہے کہ 20 ہے، تو اس میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ شدت اختیار کرنا ٹھیک ہے؟ ایک ایسی عبادت کے اوپر کہ جس پہ شدت، یعنی ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی 8 سے اوپر پڑھنی ہی نہیں ہے، ہم نے 8 ہی پڑھنی ہے، اور ایک کہتا ہے جی 20 سے نیچے ہوتی ہی نہیں. اچھا آپ صاحب، اس کے بارے میں بھی نا کچھ غلط علام ہے معاشرے میں. اہل حدیث کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ واضح حدیث آ گئی نا، امی عائشہ سے پوچھا گیا رمضان غیر رمضان، اگر لفظ نہ ہوتا پھر تو رمضان غیر رمضان رسول اللہ کی نماز کتنی تھی رات کی؟ آپ نے کہا 11 رکعت ہے. اس کے اوپر سارے مسالک کا اتفاق ہے. ہم یہ کہتے ہیں
یہ جو آپ دوسری بات سمجھتے ہیں نا کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھنی, یہ بات غلط العام ہے. ہمارے نزدیک عدد کا تعین کیے بغیر کوئی بندہ جتنے جی چاہے جب جی چاہے نفل پڑھ لے. مثال ہے, ایک مجھے حاجت ہے تو میں صلاۃ حاجت 2 رکعت پڑھوں, کون مجھے روک سکتا ہے؟ مجھے حاجت ہی اس وقت ہے, میں پریشانی میں بھی پھنسا ہوں تو میں جب مرضی 2 رکعت پڑھوں, میں جتنے مرضی نوافل پڑھوں, اللہ رب العزت کوئی مجھے نہیں سوچ. ہمارا اختلاف بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ نے جو 20 کا عدد مقرر کیا ہے یہ کہاں سے مقرر کیا؟ اگر وہی بات ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ کی سنت ہے تو پھر آپ کا نقطہ نظر درست ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عملی تواتر ہے, اور جو وہ یہ سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا رسول اللہ کے عمل نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس چیز کا حکم دیا تھا. میں یہ کہتا ہوں اگر حضرت عمر نے بھی حکم دیا ہو تو ان کا حکم موطا امام مالک میں ابی بن کعب اور تمیم داری کی حدیث میں واضح ہے کہ جا کے 11 رکعت پڑھاؤ. اور یہ جو 20 رکعت کا حکم ہے یہ حضرت عمر کا نہیں ہے, بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں اس حدیث کے جس کو یہ اثر کہتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح ہوئی, یہ ایک اکیلی دلیل ہے. اور یزید بن نعمان نے حضرت عمر کا دور نہیں پایا جو اس حدیث کا راوی ہے, لیکن اس سے کسی سے سنا اور اس نے اس کیفیت کو بتا دیا. کسی جگہ پہ کسی عمل کا ہونا اس کے جواز کی دلیل نہیں بنتا کہ حضرت عمر کے دور میں قتل ہوا تو یہ قتل کا جواز نہیں ہے. حضرت عمر کے دور میں کہیں 20 پڑھی گئی, بالفرض مان لیا پڑھی گئی, کس نے پڑھائی ہے؟ کون مقتدی تھے؟ کیا یہ بات رسول اللہ تک گئی ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ تک نہیں پہنچتی, اور حدیث واضح 11 رکعت کیا, اور حضرت عمر کا حکم ہے کہ جا کے 11 رکعت نماز پڑھاؤ. حکم حضرت عمر یہ دے رہے ہیں, اور اس کے مقابلے یہ پیش کرنا کہ 20 کا ایک جگہ پڑھی گئی تھی, پھر امت نے 20 کو پسند کیا. ہم یہ کہتے ہیں یہ 20 کا عدد آیا کہاں سے؟ اگر تو 20 کا عدد رسول اللہ کی سنت ہے, اللہ کی قسم ہے میں کوئی اعتراض نہیں. میں تو آپ کو یہ بات یہاں تک کہتا ہوں, رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی عمل ایک دفعہ کیا ہو, وہ انسان ساری زندگی بھی کر لے, وہ بھی سنت ہے. مثلا رسول اللہ نے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا ہے, 4 عمرے کی. ایک حج کیا نا. بالکل. ایک بندہ ہر سال حج کرے, وہ سنت ہوگا کہ نہیں؟ سنت تو ایک دفعہ پوری ہوگی, لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے تو ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کا عمل تو ہے نا. بات اتنی سی بات, فرض ایک دفعہ ادا ہو گیا, لیکن باقی وہ حج کرے گا تو وہ سنت حج ہی کر رہا ہے. جی جی بالکل, وہ سنت کے مطابق ہی کر رہا ہے. تو رسول اللہ کے کئی اعمال کم بھی ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی 20 تراویح پڑھی ہو, اللہ کی قسم پڑھنے کی اجازت ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ بھی اعتدال کا رستہ اختیار کریں, 20 کا عدد مقرر نہ کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار جتنے مرضی پڑھو تو پھر جتنے مرضی پڑھو. کسی دن آپ 18 بھی پڑھیں, کسی دن آپ 40 بھی پڑھ لیں, کسی دن آپ 23 بھی پڑھ لیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ 20 ہی ہے تو اس کی آپ کو دلیل دینی ہوگی. بس اتنی سی بات ہے, یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اختلاف کو اتنا اچھا, بعض اوقات لوگ نا یہ جی 20 تراویح کا جھگڑا رفع دین, اللہ کی قسم 20 تراویح اور رفع دین کی وجہ سے امت میں کبھی قتل قتال نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں معاشرے میں اس بات, ہم اکٹھے نمازیں پڑھتے ہیں, مثلا دیوبندی علماء اور اہل حدیث علماء ہم اکٹھے نمازیں پڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ہم تو کبھی نہیں ایک دوسرے کو اس وجہ سے کافر کہتے ہیں آپ نے 20 کیوں پڑھی ہے. یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اس لیے ان اختلافات کو بھی ہائی لائٹ اور پروموٹ کر کے یہ کچھ لوگ ایک اس کام کی ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ شاید یہ کفر اسلام کا مسئلہ بالکل نہیں ہے. الحمدللہ معتدل علماء وہاں پہ بھی موجود ہے, یہاں پہ بھی موجود ہے, ان کا موقف ہے, وہ اپنے دلائل دیں, ہم اپنے دلائل دیں. ان جو فروعی اختلافات ہیں نا, ان میں اپنا اپنا موقف رکھنے میں قطعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے. حرج بھی کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. اس سے کوئی نہ کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے, نہ ایک دوسرے کو ہم کافر کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن آپ کی بات اہم ہے کہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, کہ شاید یہ نفرت نہیں ہونی چاہیے. آئیں اس عقیدے پہ آ جائیں کہ لوگوں کو کہیں ٹھیک ہے, آپ بھی یہ کہیں کہ بھائی 20 تراویح ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ہمارا نقطہ نظر ایک ہو جائے گا. تراویح سنت ہے کہ فرض ہے, اور اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ابھی تو الحمدللہ یہ شعور آ چکا ہے لوگوں میں مطلب چیزیں صحیح پتہ چل چکی ہیں. ایک دور تھا ہم یہ سنتے تھے کہ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی تو آپ کو روزہ ہی نہیں ہوا, تو اب یہ الحمدللہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. بنیادی طور پہ تراویح کی جو فضائل ہے نا, یہ تو ایک پوری کتاب ہے قیام اللیل, یہاں پہ پڑھی بھی ہوئی ہے. تو سب سے عام فہم جو حدیث ہے جو ہم سب کو آتی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو بندہ صرف رمضان کی ان 29 یا 30 راتوں میں یہ پڑھ لیتا ہے تو صاحب کا سارا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو فضائل تو ہیں لیکن فرض نہیں ہے, نفلی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی. اب دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی دلیل ہے. رسول اللہ نے 3 دن پڑھی, ہم 30 دن پڑھیں تو سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ اگر 1 دن بھی پڑھ جاتے ہیں تو ہم 30 دن پڑھ سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے 3 دن پڑھی, ہم 30 دن بھی پڑھیں تو وہ سارے اجر و ثواب جو قیام اللیل کے ہیں اتنے زیادہ ہیں. آپ صاحب حدیث آتی ہے جو بندہ عشاء امام کے ساتھ پڑھتا ہے
اس کو آدھی رات کا قیام ہے، اور جو فجر پڑھتا ہے پوری پڑھتا ہے، اور جو امام کے ساتھ تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز سلام پھیرتا ہے پوری رات کا قیام، یہ متعدد احادیث ہے۔ تو وہ فضائل ضرور حاصل کرنے چاہیے، بلکہ جو بیمار لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ بیٹھ کے بھی تراویح پڑھیں، اور ان کو تراویح پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں آپ بات آئی ہے جدوی طور پہ، ایک میں نے کلپ سنا، کہتا ہے 20 تراویح تو تراویح سے ثابت ہے، کہتا کیسے، کہنا ترے تے بھی تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بڑا اہم سوال نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے، اس میں کیونکہ بنیادی طور پہ اختلاف پایا جاتا ہے، بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے، لمبا چوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، فقہی اختلاف ہے کہ ایک کا وقت ختم ہو رہا ہے دوسرے کا شروع۔ میں امت کی آسانی کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت آپ ہمیں بتا دیں کیا دلیل ہے کہ دو نمازوں کو سفر میں یا بغیر کسی وجہ کے کبھی جمع کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحیح روایات ہیں، اور ان روایات کے اوپر اختلاف بھی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر دو نمازوں کو جمع کیا، اور یہاں پہ یہ کہنا کہ بنیادی طور پہ وہ ظہر کو لیٹ کیا، ظہر کا آخری وقت تھا، اور عصر کو تقدیم کر کے اس کے اول وقت میں پڑھی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ظہر کو ظہر ہی کے وقت میں پڑھا اور عصر کو عصر ہی کے وقت میں پڑھا تو جمع کیا؟ یہ جمع تو نہیں ہوئی، یہ تو اپنا اپنا وقت ہو گیا۔ تو جمع کا جو باب ہے، جو محدثین نے جمع دو نمازوں کی جمع کے جو ابواب باندھے ہیں، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا جائے، ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا جائے، چاہے وہ ظہر میں عصر ہو یا عصر میں چاہے عصر میں ظہر ہو۔ تو بنیادی طور کے اوپر اہل حدیث اسکول آف تھاٹ اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ بغیر عذر ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس کو روٹین بنا لینا، عادت بنا لینا، اس کی تنبیہات الگ ہیں کہ انسان پڑھے ہی 3 یا اب نمازیں 3 رہ گئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ضرور عام ہونی چاہیے، یہ میں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو بھی کہتا ہوں، رسول اللہ، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ کے پاس ایک قافلہ آیا اور آگ کہنے لگا میں بتائیے ظہر کا ٹائم کب سے کب تک ہے، عصر کا ٹائم کب سے کب تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ان کو ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، ساری نمازیں اول، اور دوسری دن ان کو ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، ٹھیک ہے، اور کہا یہاں سے یہاں تک وقت ہے۔ اب میں اہل حدیث سے بھی پوچھتا ہوں اور دیوبندی سے بھی پوچھتا ہوں، اہل حدیث اول وقت میں پڑھتے ہیں ساری، لیکن کیا کبھی آپ نے رسول اللہ کی اس حدیث کے اوپر بھی عمل کیا ہے کہ رسول اللہ نے اگلے دن ان کو آخری وقت میں پڑھائی تھی؟ آپ اس حدیث کے اوپر بھی عمل کریں۔ تو اسی طرح میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں، آپ ہر نماز آخر وقت میں پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ نے پہلے دن ساری اول وقت میں پڑھائی تھی، آپ کبھی اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ اہل حدیث کے ہاں یہ ہے کہ اگر 1:45 بجے ظہر ہے نا، تو کبھی 1:45 نہیں پڑھیں گے، 1 سوا 1 تک، حالانکہ جائز ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نماز کے وقت میں وسعت ہے، یہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ انسان اس طرح، بہرحال کوئی فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے یا ربوٹ تو نہیں ہے کہ انسان ہر روز ایک ٹائم پہ، اگر تخیر ہو بھی گئی ہے تو دوسری مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نماز بہرحال باجماعت مرد پہ فرض ہے، تو وہ اس کو پڑھنے کے اندر آسانی ہوگی، 1:45 سے لے کے 1:45 2 بجے تک پڑھ لے۔ لیکن اس کے اوپر تو قطعاً اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یار اول وقت پڑھو۔ ہاں اہل حدیث اس لیے پڑھ لیتے ہیں، آپ معاشرے میں دیکھیں نا، کچھ باتیں اہل حدیثوں کے بھی امتیازی مسائل بن گئے، ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ہر اہل حدیث مسجد آپ کو اول وقت میں ملے گی، تو وہ اس کے اندر بہرحال گنجائش اور فراہی ہے، آپ آخر وقت تک پڑھ سکتے ہیں۔ سفر کے آپ کے نزدیک کیا ہے اہل حدیث کے ہاں کہ سفر کتنا شمار ہوتا ہے، کتنے میل؟ ہاں ہمارے نزدیک رسول اللہ کی وہ جو 9 میل والی 19 میل والی جتنی بھی احادیث ہیں، ان کا جو راجح موقف یہ ہے کہ انسان جب شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، کیونکہ شہر بڑا ہوتا ہے، شہر بڑا ہوتا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی حدیث بھی، مثلا ایک دور میں لاہور تھا 3 کلومیٹر دائرے میں، لاہور سے باہر نکلے سفر شروع، آج 60 کلومیٹر کا، تو 60 کلومیٹر کے اندر سفر نہیں ہے، یعنی شہر کی حدود کے اندر سفر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ شہر کی حدود سے نکل گئے ہیں، تو یہ کہنا، بعض علماء قدیمی اس موقف کے قائل تھے کہ 9 میل ہوں گھر سے، تو چاہے شہر کی حدود ہو، لیکن یہ بات راجح ہے کہ شہر سے نکلتے ساتھ ہی آپ دوگانہ اور قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہی امت کا فہم ہے۔ اب اس کے اوپر تو الحمدللہ اختلاف ختم ہو گیا۔ روزے کے حوالے سے کیا ہے؟ سفر کے اندر جو کہتے ہیں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اس پہ کیا ہے کہ سحری کا وقت اگر روزے کے دوران ہے، یا آپ ویسے سفر کر رہے ہیں تو آپ روزہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فائدۃ من ایام اخر کی آیت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت قرآن میں دے دی، اور حدیث میں آیا ایک شخص کے اوپر لوگ صحابہ جمع تھے چھتری لے کے، رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب دھوپ ہے تو ہم اس کی ہیلپ کریں، تو رسول اللہ نے کہا اگر یہ چھوڑ دیتا تو اس کے لیے بہتر تھا، اپنے آپ کو کیوں آزمائش میں ڈالا؟ یعنی جو آسانیاں اللہ دین میں دے دینا، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، اس کو حاصل کرو۔ بلکہ یہ جو آپ نے قصر کی بات کی ہے نا، تو یہ اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جب حضرت عمر کے پاس یعلا بن امیہ ہے،
फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तकसुरू मिन सलाती इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफरू की आयत लेके आए और आके कहने लगे, ए उमर, इसमें तो अल्लाह ताला ने कसर नमाज की इजाजत दी है काफिरों के फितने के साथ कि अगर काफिरों का खतरा हो, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तकसुरू मिन सलाती इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफरू, अगर काफिरों का खतरा हो तब कसर किया करो। तो हजरत उमर मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा, अजीब तुम इम्मा अजीब था, मैंने भी इस आयत पे यही तज्जुब का इज़हार किया था। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो गया, अल्लाह के रसूल अब तो कुफ्फार का फितना खत्म हो गया, तो अब हम नमाज कसर क्यों करते हैं? तो रसूलुल्लाह गुस्से में आ गए। ये है वो कि अल्लाह ने जो मैं तुम्हें ये सदका किया, अल्लाह ने तुम्हें ये आसानी दी, अब तुम मुझसे सवाल पूछते हो ताला के ताकि अल्लाह पाबंदी लगा दे। तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की ये तशरीह करता हूँ। तो ये इनकार हदीस वालों से भी आज आप सवाल करें कि कुरान पाक में तो कसर नमाज की इजाजत सिर्फ काफिरों के फितने के साथ हास है, हम क्यों कसर करते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ट्रांसलेशन कर दी कि ये क़यामत तक के लिए सदका है, इसलिए अब ये आयत काफिरों के फितने के साथ हास नहीं है, जब भी सफर पे निकलो आप कसर कर सकते हैं। आपको हम अक्सर देखते रहते हैं वीडियोस में, आप वज़ाइफ बताते हैं माशाल्लाह, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे भी वज़ाइफ बताए जाते हैं कि जी 1000 दफ़ा ये पढ़े, 2000 दफ़ा ये पढ़े, 3000। वज़ाइफ की बेसिकली शरई एतबार से क्या हैसियत है? कुरान और सुन्नत से कौन से वज़ाइफ साबित है? और क्या ऐसे वज़ाइफ होते हैं कि 5000 दफ़ा, 10,000 मरतबा, 33,000 मरतबा आपने ये चीज़ पढ़नी है? हाफ़िज़ साहब, बुनियादी तौर पर जो वज़ाइफ का बाब है उसको अरबी में कहते हैं रुकिया शरिया, यानी उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कर ले दम। वज़ाइफ भी सही ट्रांसलेशन है, ठीक है। अज़कार, वज़ाइफ, दम करना, ठीक है। तो कुरान और सुन्नत से ये बात वाज़े तौर पे साबित है कि रसूलुल्लाह के दौर में भी रुकिया होता था, यानी दम होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जिंदगी में जब ये दम, एक उम्महातुल मोमिनीन का वाक़या भी मौजूदा साहबा का भी, दम आए, फलां से दम कराऊं, फलां से दम, रसूलुल्लाह ने कहा पहले वो दम मेरे पे पेश करो कि वो क्या पढ़ के फूंकता है, और उनके सामने पेश किया गया। रसूलुल्लाह ने कहा इस दम में कोई मुझे हरज नजर नहीं आ रहा, इस पे हरज नहीं नजर आ रहा। फिर आपने ये एक रहनुमा असूल बता दिया कि मैं कितने दम चेक करूंगा, हर इलाके का अलग होगा, हर शहर का अलग होगा। तो आपने कहा मालम यकुन फीही शिरक, हर वो दम जिसमें शिरकिया मुबहम अल्फाज ना हो उसका दम करवाना जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज का बाब उम्मत के लिए मफ्तूह रखा हुआ है, इसीलिए हम ये जो इंजेक्शन लगवाते हैं, दवाइयां खाते हैं, रसूलुल्लाह ने इस बाब को मफ्तूह रखा। जब तक शिरक ना हो, जैसे ही शिरक का आंसर आ गया तो वैसे ही ममनू हो गया। तो अदद का जो मुकर्रर करना, अदद का मुकर्रर करना, ये हकीकत बात यही है, राज्य मौक़िफ़ यही है कि ये शिरक नहीं है। किसी वजीफे का अदद मुकर्रर करना, मुबालगा तो है, जैसे आपने कहा 3000, 10,000, 30,000, ये मुबालगा है, लेकिन शिरक नहीं है, ठीक है। और अदद का मुकर्रर करना सही हदीस से इसी तरह साबित है कि 100 वाली हदीस तो आपने भी सुनी है, 100 दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ो तो समुंदर के झाग बराबर गुनाह हो माफ हो जाते। 33 मरतबा पढ़ो अल्लाह अकबर मिलाओ समुंदर के झाग के बराबर। रात को ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सुभान अल्लाह वगैरह पढ़ो तो सारे गुनाह माफ। ये तो रसूलुल्लाह से अदद साबित है। लेकिन एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ जिसमें साहबी ने अदहुद अदद मुकर्रर किया था। सरदार को बिच्छू या सामने काटा तो उसने कितनी दफा सूरत फातिहा पढ़ के फूंका था? अभी रसूलुल्लाह के से पूछा नहीं है, सुना नहीं है, 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ी, ठीक है, और फूंक दिया। और बकरियों का पूरा गला लेके आ गए और आके पूछने लगे अल्लाह के रसूल, इस सूरत फातिहा को मैंने 7 दफा पढ़ा था और दम किया, वो ठीक हो गया, बकरियां मुझे तोहफे में मिली हैं, ये मेरे लिए हलाल है। तो रसूलुल्लाह ने कहा तुझे सूरत फातिहा किसने बताई थी? हाँ मैं कहा आपने। तो कहा इसमें तो मेरा भी हिस्सा बनता है, यानी प्यार से, मोहब्बत से। अब रसूलुल्लाह के सामने 7 का अदद पेश हुआ, रसूलुल्लाह ने नकीर नहीं की, हदीस भी बन गई, हदीस तकरीरी तो बन गई। लेकिन यहां से ये साबित होता है कि इज्तिहादन कोई अदद मुकर्रर करना, कोई डॉक्टर ये कि 2 गोली पैनाडोल खा लो, 10 गोली डिस्प्रिन खा लो, कोई राकी ये कि 5 दफा ये पढ़ लो, 7 दफा पढ़ लो, 41 मरतबा पढ़ लो, इसमें कोई भी शिरक नहीं है। लेकिन मुबालगा नहीं होना चाहिए, और वजीफा वही बात है, मुबहम नहीं होना चाहिए, शिरकिया नहीं होना चाहिए, तो वो वज़ाइफ करने जायज़। ये एक बुनियादी एक असूल है। आजकल हर बंदे का जो एक दिल करता है कि यार मुझे ये वजीफा मिल जाए, वो है ये रिज्क का, कि रिज्क कैसे बढ़े। तो कौन सा ऐसा वजीफा है, कौन सी ऐसी इबादत है कि रिज्क जो है वो इसके बारे में तो ये आपने बड़ा वसी मौजू छेड़ दिया। इसमें तो बड़े मल्टीपल चीजें रहना और बहुत कुछ है। लेकिन मैं उनका निचोड़ता तो 3 चीजों में से 3 चीजों को अगर इंसान लाजमी पकड़ ले, मसलन सबसे ज्यादा फजाइल और रिज़्क के साथ बात आई है तस्बीह की। हज़रत नूह ने अपने बेटे को कहा ज़मीनों आसमान की जितनी मखलूक़ात है उनको तस्बीह की वजह से रिज़्क मिलता है। पहली बात होगी तस्बीह। दूसरी बात ये है
फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तोबा तुम करो, अस्तगफिरुल्लाह तुम पढ़ो, रिज़्क़ अल्लाह देगा। बारिशें तुम्हारी मर्जी से होंगी, बेटे तुम्हारी मर्जी से होंगे, तुम्हारे घरों को डेकोरेट अल्लाह करेगा, नहरें अल्लाह चलाएगा। एक इस्तगफार के बाप की इतनी फ़ज़ाइल है। तो बुनियादी तौर पे तस्बीह और अस्तगफिरुल्लाह रिज़्क़ को खींच के लाते हैं। और तीसरी चीज़ है दुरूद पाक। उबई इब्न काब की हदीस वादे है, 1/4 करता हूँ, कहा बढ़ा दो, आपके लिए फ़ायदा, निसफ करता हूँ, बढ़ा दो, सारे जिक्र का टाइम मैं दुरूद पढ़ूंगा। फिर रसूलुल्लाह ने जो जुमला कहा, फिर तुम्हारे गमों के लिए कफायत कर जाएगा, तुम्हारी हर चीज से कफायत कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ निचोड़ पूरा दीन का अगर 3 चीजें इंसान इख्तियार करे, एक कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस एक कलमे के अंदर तस्बीह और 5 दीगर चीजें शामिल हैं। और दूसरी अस्तगफिरुल्लाह 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 1000 दफा 7-8 मिनट में पढ़ा जाता है। और अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह रिज़्क़ के वजीफे के ये कलमा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। और तीसरी चीज दुरूद पाक कसरत से पढ़े, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ उसको रिज़्क़ हलाल फर्राह मिलेगा, क्योंकि ये निचोड़ है। और बाकी उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि वुदू करके सोए, ये दीगर चीजें हैं। ये तो फिर बहुत सारे रिश्तेदारों से अच्छा सलूक है, सिला रहमी है, बिल्कुल वालिदैन की बेपनाह चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। अच्छा अल्लामा साहब, इससे अगला सवाल वजीफे के हवाले से, एक और मसला जो हमारे है, तकरीबन हर बंदे कहते हैं जी ऐसा वजीफा बताएं कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर रहे, नजर से बंदा बचा रहे, और ऐसी चीजें हर बंदा आपको मियाँ बीवी का जो वजीफा वही है जो तारिक जमील साहब बताते हैं। ठीक है, जुबान के नीचे तवीज रख लो, जुबान ना खोलो। वैसे मैं बताता हूँ कि मियाँ बीवी के माबैन जो मोहब्बत का वजीफा है ना, वो एक कुरान पाक की आयत है, वालकई तो अलई का मोहब्बत मिन्नी, ये। और दूसरी वज़ुहा की सूरत कसरत से पढ़ी जाए तो ये मुजरबात में शामिल है कि ये मुअद्दत मोहब्बत मियाँ बीवी के दिलों में डालती है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात बंदा सोचता कि शायद वज़ाइफ से या अल्फाज से मोहब्बत नहीं डलती, मुअद्दत नहीं डलती, ये बात दुरुस्त नहीं है। कुरान पाक में साबित है कि बाद तो जादू ऐसे हैं जिसमें मियाँ बीवी की तफरीक डाल जाती है। और जादू की आपको पता है 2 ही किस्में, एक अल्फाज की तसीर का जादू होता है, एक जादू जिन्नात और शैतान की वजह से होता है। अल्फाज की तसीर से अगर नफरत हो सकती है तो अल्फाज की तसीर से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? मैं आपको एक बड़ी आम फहम बताता हूँ बात। मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात है इस्लाम में, उसमें खिलाफ हकीकत बात करने की इजाजत रसूलुल्लाह ने क्यों दी है? मतलब कि इसलिए दी है, जी जी बिल्कुल, इसलिए दी है कि आपको बीवी मिसाल दे रहा हूँ, या बीवी को हामद नहीं भी अच्छा लग रहा है, वो जुबान से कह दे मुझे आप बड़ी अच्छी लग रही हो, नहीं भी लग रहा तो इस झूठ की इस्लाम में इजाजत है, बल्कि सवाब है, मुझे आप अच्छी लग रही हो। तो ये इसका आपका ख्याल है इन अल्फाज का असर नहीं है, इन अल्फाज का असर है, अल्फाज में असर होता है। मैं अभी आपको बुरा कहना शुरू कर दूं, गाली दूंगा, तो आप भड़क नहीं जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो किसके असरात है? वो अल्फाज के असरात है। इसी तरह मोहब्बत के जो अल्फाज होते हैं उनके असरात होते हैं। और इसीलिए इस्लाम में खामद को और बीवी को आपस में तल्लुकात अच्छे रखने के लिए खिलाफ हकीकत बात करने की शरीयत ने इजाजत दी है। बीवी इंसान को नहीं भी अच्छी लग रही है, आप मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, हामद से बेदार हुई पड़ी है, आया बड़ा आप मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं इन चीजों की इजाजत देने का मकसद ये है कि घर बच जाए। तो आप खिलाफ हकीकत बात, ये हमारा माशरा जी मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैनू तू चंगी नहीं लग रही, वो मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तू बड़ा पैड़ा, ये नहीं है इस्लाम में। जहां पे रसूलुल्लाह ने इजाजत दिया उसकी कुछ हिकमत है, यहाँ पे इजाजत है तो यहाँ पे आपने कह देना है और लाजमी कहना चाहिए, लाजमी कहना चाहिए। तो यही वज़ाइफ है बुनियादी तौर पे। सूरह बदुहा पढ़े, वालकई तो अलई का मोहब्बत मिन्नी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को सामने रखा जाए। एक और आपसे सवाल करूंगा वज़ाइफ के हवाले से, फिर आगे मजीद है कि नजर बद का थोड़ा बता दें, इसकी हकीकत क्या है, होती है नहीं होती, हो जाए या होने वाली हो, या पहले बचने के लिए कौन सा वजीफा कौन सी दुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे आपने सवाल पूछा बड़ा उम्दा है, एक है नजर होने से पहले, उसका वजीफा ये आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा हलक। हजरत हसन और हुसैन को रसूल सही हदीस से साबित है नजर से बचने के लिए ये वजीफा करते हैं। और दूसरा आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, यानी इसमें तो नजर बद का जिक्र रसूलुल्लाह ने कर दिया। हजरत हसन और हुसैन को नजर मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, नजर बद से अल्लाह ताला इनको बचाए। और एक ये है कि नजर लग गई, और नजर की हकीकत क्या है इस्लाम में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की अक्सरियत नज़र की वजह से कब्रों में चली जाएगी। तो ये हदीस सही है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तंदुरुस्त और तवाना ऊँट नज़र की वजह से हंडिया में पक जाता है। ये हदीस भी सही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक केस आया, मुकदमा लाया गया कि एक साहबी ने दूसरे साहबी को कह दिया यार तेरा जिस्म कितना खूबसूरत है, तो वो उसी वक्त
जिस वक्त कहा उसी वक्त बीमार होकर गिर पड़ा, उसी वक्त। तो उसको उठा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर लगने के बाद के जो 2 तरीके बताए वो ये है, एक तो ये पहले के हैं, ठीक है, कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐइन लामा। एक है बाद में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तूने क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? अगर तू ये कह देता इसको नजर ना लगती। हाँ, इसका मतलब है तहसीन की नजर भी लगती है। लोग ये समझते हैं वालिदैन की नजर नहीं लगती, तहसीन एक होता है नजर बद, वो आइन लामा है, लेकिन एक है अपने प्यार की नजर, यानी खुशी की। बंदा देख रहा होता है बच्चे को, आप ऐनी मुशाहिदा करें, मोहब्बत से गिर जाता है बेचारा, चोट लग जाती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये मोहब्बत की जो नजर होती है, ये नजर लगना 100% बरहक है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेनिंग होनी चाहिए मुसलमानों की, जैसे ही आप बच्चे को देख रहे हैं और आप उससे किसी बात पे खुश हो रहे हैं, साथ ही के माशा अल्लाह, नजर नहीं लगेगी। ये गारंटी है, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गारंटी है कि नजर नहीं लगेगी। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। फिर क्या कहा? अब लग गई है, तूने क्यों नहीं था कहा? अगर कहता ना होता, अब क्या इलाज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा इसको अपने गुस्ल का पानी दे और उसके साथ ये गुस्ल करे, दुरुस्त हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। अब यहाँ पे मुनकरीन हदीस बड़ा एतराज़ करते हैं इस हदीस के ऊपर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो नज़र जिसकी लगी है तो उसके गुस्ल के पानी से वो ठीक हो जाता है। इसी हदीस के अंदर जिक्र है कि उन्होंने गुस्ल करके अपना पानी दिया, जैसे ही उसको गुस्ल दिया वो तंदुरुस्त हो गए, खड़े हो गए। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी ने जो बात कह दी वो तो बरहक है उसमें। तो फिर अच्छा, अब ये मुहद्दिसीन ने इसके नीचे जो तफसीहात लिखी हैं कि ये तो रसूलुल्लाह बता गए जिसका पता हो, कि लोग आके के जी लम्हा साहब तो मेरी नजर लगी थी, या मैं आपको कहूँ साहब आपको मेरी नजर लग गई है तो आप मेरे गुस्ल का, जहाँ पे मालूम नहीं है। तो मुहद्दिसीन ने लिखा उसके लिए बेहतरीन ये है कि जो बंदा नमाजी हो, जिसको आप समझते हैं, खासतौर पर वालिदैन के लिए बड़ा आसान होता है, अपने वालिदैन को बंदा कह सकता है नमाजी हो और नेक को आप समझते हैं, उसको कि अपने वुदू का पानी मुझे दे, और जो बुनियादी तौर के ऊपर ये जिस्म का पानी भी होना चाहिए, ठीक है, जिसका मालूम है उसके जिस्म का पानी है, और जिसका मालूम नहीं है उसको वुदू के पानी, और उसको कि यार टब के अंदर मुझे वुदू कर दो, तो वो उसके अंदर बेरी के पत्ते डाल के गुस्ल करेगा, उसी वक्त नजर खत्म हो जाएगी, उसी वक्त नजर खत्म हो जाएगी। ये वज़ाइफ का साथ देखें, जितने जादूगर दुनिया में बड़े बड़े गुजरे और उन्होंने इस्लाम जब कबूल किया, वो एक ही बात कहते हैं कि हम अब उन जादूगरों से और जिन्नात से आयतल कुर्सी, औज़ु बिकलिमातिल्लाह, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, आखिरी 4 कुलों से बचते हैं। अक्सरियत का ये कौल है, अक्सरियत का। और अगर आप रसूलुल्लाह की हदीस देखें तो इन सब के साथ रसूलुल्लाह की भी ये बातें मैच करती है। और खास तौर पे एक वजीफा बहुत अहम है जादू जिन्नात और नजर बद से बचने के लिए, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तो मेरा यानी मुशाहिदा, हमारा एक दोस्त था, 18 साल से उसकी बीवी के ऊपर जिन्नात थे, इलाज कराता रहा, दम कराता रहा, आयतल कुर्सी ये वो, इतना फाका, कुछ देर के लिए चला जाता, फिर ये वजीफा उसने 40 दिन पढ़ा, भाग गया। तो ये तो इंसान को खुद इलाज कराना चाहिए, लोगों के पीछे क्या दर दर की। अल्लाह के कलाम में जो बरकत और ताकत है वो किसी में नहीं। एक और सवाल थोड़ा सा जो आप लोगों पे जरा तनकीद की जाती है, वो मैंने कहा सवाल पूछ लो, फिर आगे फिर मसाइल पे आ जाएंगे। तकलीद के हवाले से अहले हदीस जो हजरात है वो तकलीद के कायल क्यों नहीं है, और फिर वो मसाइल जो कि हदीस में मौजूद नहीं है, यानी आज के दौर के मसाइल है, उसको फिर आप लोग कहाँ से लेते हैं? हाफ़िज़ साहब, बुनियादी तौर पे जो लोग तकलीद करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, वो आज के मसाइल का हल कहाँ से लेते हैं? क्या इमाम अबू हनीफा के दौर में टेस्ट ट्यूब बेबी था? नहीं, वो तो आगे इज्तिहाद से, या हाँ, तो इज्तिहाद के तो अहले हदीस कायल है। जहां तक इतराद है तकलीद का, तो उसके अंदर हमारा बुनियादी नुक्ता नजर ये है कि कायनात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हस्ती नहीं जिनके ऊपर अल्लाह का चेक एंड बैलेंस हमा वक़्त हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इज्तिहाद किया करते थे, ये भी बात ज़हन में रखिए, ये लोगों के लिए शायद नहीं हो, और अल्लाह ताला उनके इज्तिहाद को मंजूर कर लेते थे तो वही बन गई, और अल्लाह ताला अगर मंजूर नहीं थे करते, आसमान से वही नाज़िल कर देते। आबा सा वाता वल्ला, आपने तेवरी क्यों चढ़ाई? अल्लाह ताला तो रसूलुल्लाह की हरकत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। साबी आ रहे हैं, नबीना है अब्दुल्ला इब्न मकतूम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे हल्का सा बल पड़ा कि मैं कुरैश मक्का के सरदारों के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया, मैं पहले इनको टाइम दूँ। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी, आबा सा वाता वल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का। आप अंधे के आने पे तेवरी चढ़ा रहे हैं, क्या पता कि इसकी हिदायत अल्लाह को ज्यादा पसंद है उन लोगों की निस्बत। तो ये चेक एंड बैलेंस बताइए, अल्लाह के रसूल के अलावा किसी के ऊपर है? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, रसूलुल्लाह के जाती घर का मसला है। रसूलुल्लाह एक बीवी से इज़हार नाराजगी करते हुए कह रहे हैं कि मैं आज के बाद शहद नहीं पीऊंगा, तो अल्लाह ताला आसमान से कह रहा है लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आप अपने ऊपर शहद हराम करेंगे तो उम्मत के लिए हराम हो जाएगा, आप नहीं ये कर सकते।
21 मकामात हैं कुरान पाक के अंदर जहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चेक एंड बैलेंस रसूलुल्लाह के ऊपर रखा है। बताइए रसूलुल्लाह के अलावा दुनिया में कोई शख्सियत ऐसी है कि जो कोई अमल करे या इज्तिहाद करे उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो? ये बुनियादी तौर पे हम इसलिए सिर्फ रसूलुल्लाह की तकलीद को कायल हैं। हम ये कहते हैं कि दुनिया में हज़रत अबू बकर, हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा है, अहले तशय्युअ का अली, और हमारा अकीदा ये है कि मखलूकात में से नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर है। अगर सैयदना अबू बकर की बात को भी हम ये कहते हैं कि अबू बकर की बात शरीयत के मुताबिक है, तो कायनात में तो एक ही हस्ती है ना जिसकी बात शरीयत है। यानी हम कहते हैं हजरत उमर की बात शरीयत के मुताबिक है, हजरत उस्मान की बात शरीयत के मुताबिक है, हजरत अली की बात शरीयत के मुताबिक है। अगर इन 4 असहाब की बात शरीयत के मुताबिक है और इनकी बात शरीयत नहीं है, और चारों असहाब ने उनके साथियों ने उनको मुख्तलिफ जगह पे टोका हुआ है। मसलन हजरत अबू बकर रहम दिल थे। हजरत अबू बकर चोर के ना हाथ के कटने की बारी आई दूसरे के, तो हजरत अबू बकर ने कहा यार ये हाथ कट गया तो ये कदा हाजत कैसे करेगा, रोटी कैसे खाएगा? तो कहा यार इसके बदले इसका कदम काट दो। हजरत उमर खड़े हो गए, कहा सुन्नतुल यद, चोर की सुन्नत तो हाथ काटना है, आप कैसे कदम काट सकते हो? तो हजरत अबू बकर ने कोई जिद नहीं लगाई, कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसे साथी दिए जिन्होंने। हजरत उमर की जिंदगी के 14 वाकयात हैं जिसमें मुख्तलिफ साहबा ने उनसे मुख्तलिफ राय पेश की। हजरत उमर ने हज तमत्तो पे पाबंदी लगा दी थी, जो हज हम करते हैं सारे आजकल, जाके उमरा करते हैं और फिर हज करते हैं। तो हजरत उमर ने कहा उम्र और हज को मैं अलग करूंगा ताकि खाना काबा आबाद हो जाए। हाजी आता उमरा भी कर लेता है तो उमरा पूरा साल करता नहीं, उस दौर के हालात फर्क थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हज तमत्तो का ihराम बांधा और लब्बैक कहा, और हज तमत्तो की नीयत से तो हर कारे पकड़ लाए कि आपका अपना बेटा आपकी आर्डिनेंस की मुखालफत करता है। तो हजरत उमर ने कहा हाँ जी मैंने आर्डिनेंस जारी किया, मेरे आर्डिनेंस की मुखालफत है। वहां पे उन्होंने एक जुमला कहा कि बाबा हज तमत्तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह ने हज तमत्तो की है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, आपके फतवे को मानूं, आपके आर्डिनेंस को मानूं कि इस कब्र वाले की सुन्नत को। तो हजरत उमर रोना शुरू हो गई। अगर तकलीद जायज़ होती तो उमर की होती, अगर तकलीद जायज़ होती तो अबू बकर की होती, उस्मान की होती, अली की होती। और इन सहाबा का इख्तलाफ हुआ और इन सहाबा ने इख्तलाफ में फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल, इन्होंने अपने इख्तलाफ में रसूलुल्लाह की हदीस को जारी किया। हजरत उमर का अपना वाकया, हजरत उमर ने अंगूठे की ना दियत 15 ऊंट मुकर्रर कर दी थी। आपको पता है ये मशहूर वाकया, ऑर्डिनेंस लिखा और उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, यार अंगूठा जो है ना कुव्वत और ताकत में सबसे ताकतवर है, इसकी दियत 15 ऊंट, साथ वाली 2 उंगलियां बराबर हैं कुव्वत ताकत में तकरीबन, तो 10 ऊंट, और ये छोटी उंगलियां इसके 9 ऊंट करो, और ये सबसे छोटी है इसमें तो कुव्वत होती नहीं, इसके 6 ऊंट करो। ऊंट 50 बनाए और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया पूरे मुल्क। औफ बिन मालिक का आप स्टेटस देखें, वो हजरत उमर के लेवल के साहबी तो नहीं, मिस्र के कादी के पास बैठे हैं, ऑर्डिनेंस पढ़ा, उन्होंने कहा यार अगर कोई मुकदमा आया ना अभी इसके ऊपर अमल ना करना, मैं उमर से मिलना चाहता हूँ। हजरत उमर के पास दौड़ते हुए गए, सफर कितना, मिस्र से देखे कहाँ से, 3 दिन के अंदर पहुंचे और हजरत उमर का दरवाजा खटकाया और बगैर सलाम दुआ और इन बातों को कह रहे आपने ऑर्डिनेंस जारी किया? जी हाँ मैंने जारी किया। आपने जो ऑर्डिनेंस किया जारी किया आपके पास इसकी क्या दलील है? उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह की हदीस सुनी है कि एक हाथ की उंगलियां 5 काट जाएं, 50 ऊंट है, मैंने अपने जहन से अंगूठे को ताकतवर पाया, 15 किया, 7 वालों को 10, 7 वाले को 9, 7 वाले को 6। कहा ये दलील नहीं है, यही मदीना था, यहां पे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि अगरचे उंगलियां कुव्वत और ताकत में बराबर नहीं है, अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सवाल, लेकिन दियत में 5 उंगलियां बराबर है। अब औफ बिन मालिक का स्टेटस देख लें, और हजरत उमर ने उसी वक्त कातिबों को बुलाया, उसी वक्त कहा लिखो उमर का फतवा। कातिब ने भी लिख लिया और सोचता होगा हजरत उमर फिर अपना फतवा लिखा रहे, कहा लिखो अब औफ बिन मालिक की सनद से हमें हदीस मिली है, लिख दिया। कहा अब नीचे एक जुमला लिखो, ऊपर उमर का फतवा है, नीचे रसूलुल्लाह की हदीस है। अब उमर का ऑर्डर ये है रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज कर दिया जाए और उमर के फतवे को मुस्तरद कर दिया जाए। हजरत उमर का स्टेटस देख लें और औफ का स्टेटस देख लें तो हजरत उमर ने रुजू किसकी तरफ किया? हदीस रसूल की तरफ। यही सहाबा का मनहज है। मेरा देवबंदी से इख्तिलाफ हो जाए, मेरा बरेलवी से इख्तिलाफ हो जाए, मेरा शिया से इख्तिलाफ हो जाए, आइए आपका भी नबी है मेरा भी नबी है, उसकी बात के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। इसलिए हम किसी की तकलीद इसलिए नहीं करते, हम रसूलुल्लाह के अलावा किसी को मासूम समझते ही नहीं। हम समझते हैं रसूलुल्लाह वाहिद हैं जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस। इसके जवाब में ना गामदी साहब जैसे लोग जवाब ये देते हैं, वो जी ये रसूलुल्लाह ने वो जो पैबंदकारी की थी, वो भी तो अल्लाह ताला का चेक एंड बैलेंस मौजूद था तो सही होगी। अल्लाह ने ही वो भी सही कराई है। रसूलुल्लाह ने इज्तिहाद किया कि हाँ पैबंदकारी ना करो तो खजूरें नहीं हुई, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने वो दीन को, अब ये समझते हैं कि ये शायद रसूलुल्लाह के चेक एंड बैलेंस से बाहर बात है।
اللہ ہی نے اصلاح فرما دی. تو رسول اللہ کی زندگی میں بھی صحابہ اجتہاد کرتے تھے, رسول اللہ خود اجتہاد کرتے تھے, اللہ کو منظور ہوتا, منظور جاری رہتا تھا, اور اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا کرنا ہوتا کر دیتے. صحابہ رسول اللہ کے سامنے اجتہاد کرتے تھے, رسول اللہ پسند فرماتے تھے تو جاری ہو جاتا, وہ دین اور شریعت اور حدیث بن جاتی, نہیں تھے پسند کرتے ٹوک سکتے تھے. اب بتائیے صحابہ کے بعد کون سی ایسی جماعت ہے؟ امام ابو حنیفہ بہرحال صحابی تو نہیں ہے نا, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, امام شافعی, جن کی تقلید ہوتی ہے مشہور, یہی 4 امام ہیں نا جن کی تقلید ہوتی ہے. ان میں سے 3 اماموں کی تو حدیث کی کتابیں ہیں, یعنی موطا امام مالک بخاری سے پہلے حدیث کی سب سے بڑی کتاب, مسند امام احمد آج دنیا کے اوپر حدیث کی سب سے, مسند شافعی حدیث کی کتاب, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگرچہ حدیث کی کتاب نہیں لیکن فقہ کے بہت بڑے اماموں میں سے. تو گویا یہ 4 امام اگر ان کی تقلید واجب ہے تو رسول اللہ کی کیوں نہیں؟ یعنی یہ عجیب بات ہے, ان کی تقلید واجب ہے اور رسول اللہ کی نہیں. اور یہ بات بہرحال دکھ کی ضرور ہے کہ شافعی رفع دین کرے, حنبلی رفع دین کرے, مالکی رفع دین کرے, تو وہ کہتے ہیں 4 امام برحق ہیں, یار کرنے دو. اہل حدیث کرے تو وہ رسول اللہ کی سنت پہ تو اس پہ اعتراض ہے. یہ بات بہرحال لوگوں, یہ بھی آپ کو اٹھانی چاہیے بات, یار امام شافعی کے پیروکار تقلید کی وجہ سے رفع دین کریں, وہ آپ کے نزدیک جائز ہے, لیکن اگر کوئی رسول اللہ کی وجہ سے کرتا ہے تو آپ کے نزدیک کیوں نہیں جائز ہے؟ تو یہ بات ہونی چاہیے. ہم تو 4 کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی رسول اللہ کی وجہ سے چھوڑیں. اگر آپ سمجھتے ہیں رسول اللہ نے نہیں کیا تو لوگوں کو ابلاغ کریں کہ ہم رسول اللہ کی وجہ سے نہیں کرتے. بنیادی بات وہی ہے جو آپ نے ابھی پن پوائنٹ کر دی ہے. بہت سے اعمال میں عبادت کی ادائیگی میں جو طریقہ کار کا اختلاف ہے وہ تقلید کی وجہ سے. حقیقت بات یہی ہے, ماننا چاہیے کہ تقلید کی وجہ سے سنت اور غیر سنت کا جو مسئلہ وہ الگ ہے. لیکن اس میں مجھے ایک چیز آپ کی بڑی پازیٹیو اور بڑی خوبصورت لگی, اور میں چاہتا ہوں یہی محبتیں پھیلیں کہ ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں لیکن احترام, یعنی آپ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب اب یہ بھی زیادتی والی بات ہے کہ آپ اگر نہیں کر رہے تکلیف تو آپ یار مجھے ایک بات ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے گستاخ کو کے ایمان کے اوپر ہمیں خطرہ ہے یار. کیوں؟ ہم دیکھیں یہ جو دین کے امام ہیں, ہم تو ہماری تو دعوت یہ ان کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ہمارے امام ہیں, امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کسی کے یار غیر کے مقدسات کو بھی نہ چھیڑو. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں غیر کے مقدسات کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے, وہ نہ جانے میں آپ کے مقدسات کی توہین کرتا ہے. اور یہ تو مسلمان ہے. اور اب مجھے بات بتائیں, ہمارا مقدمہ یورپ کے سامنے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار مقدسات مسلمان میں شامل ہیں. آپ ہیٹ سپیچ نہ کریں, ہم اس کو فریڈم آف سپیچ سمجھتے ہیں. بتائیں رسول اللہ کی توہین کو ہم فریڈم, ہاں بالکل ہمارے پاس کیا ایک ہی نعرہ نا یار, یہ ہیٹ سپیچ ہے, آپ سینٹیمنٹس کو مجروح کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہمارے اماموں کی توہین ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. یہی مقدمہ تو ہمارا یار اہل تشیع کے سامنے ہے کہ آپ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں صحابہ ان کی توہین مت کریں. اچھا علامہ صاحب, موسیقی کے بارے میں بتائیے گا. موسیقی کے بارے میں ہم اکثر لوگوں کو سنتے بھی رہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ بتائیے جائز ہے نہیں جائز, یا اگر جائز ہے تو کیا لیمٹس ہیں, ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے؟ حافظ صاحب بنیادی طور کے اوپر قرآن پاک کی 9 آیات ہیں جہاں سے موسیقی حرام نکلتی ہے, لیکن میں وہ 9 آیات رکھنے کی بجائے آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جی. کہ آمدی صاحب کے ساتھ ایک ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میں نے 8-9 آیات پیش کی. انہوں نے کہا یہ جو تشریحات ہے یہ صحابہ نے کی ہے. اب بتائیں کس نے کرنی ہے؟ قرآن کی تفسیر کی تشریح صحابہ ہی نے تو کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے دماغ میں ایک بات ڈالی, اور وہی بات میں آج یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. میں نے کہا آپ بخاری شریف کو مانتے ہیں کہ منکر ہیں؟ میں نے اس وقت ظاہر ہے تھوڑا سا ان کو چھیڑنے کے لیے کہا, تو کہا آپ میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں منکر حدیث ہوں. ہم منکر حدیث نہیں. میں کہا بخاری مانتے کہتے ہیں. میں نے کہا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, اور وہی حدیث ہے آپ کو موسیقی کے لیے میں پیش کرتا ہوں. ان قریب میری امت شراب کو, سونے کو اور موسیقی کو حلال کر لے گی. اب مجھے بتائیے یہ حدیث یہ ان قریب میری امت کر لے گی حلال, اگر پہلے سے حلال ہے تو کیا کرے گی؟ حرام ہے تو حلال کرے گی نا. اس سے بڑی حرام کی قطعی ہمارے ساتھ یہ جو آپ کو علماء بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے نا, موسیقی کی قطعی نص پیش کرے حرمت کی, اس سے زیادہ دلیل قطعی کیا؟ یہ دلیل قطعی نہیں ہے کہ ان قریب میری امت حلال کرے گی, تو اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا. اس کے جواب میں آئیں بائیں شائیں ایک, اب بندہ کیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. رسول اللہ نے اپنے کان بند کیے تھے, صحابی کو نہیں تھا کہا بانسری کی آواز سن کے, رسول اللہ نے اپنے کان بند کیے تھے. ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا رسول معاذ اللہ موسیقی کے اوپر بحث چالی کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتیں ناچی تھی, حالانکہ حدیث کے الفاظ ہے بچیاں انصار کی نابالغ بچیوں نے آ کے گیت گایا. ایک جاریہ حدیث کے لفظ میں نابالغ بچی کا ذکر ہے, اس نے اس کو محرم عورت بڑی عمر کی بنا کے پیش کرنا. تو یہ جو باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے, اور قرآن کی واضح اور صریح نصوص ہیں
کہ اور حدیث کے اندر تو ان اللہ حرم علیکم الکوبا، یعنی لفظ کوبا ڈھول کا لفظ ہے، کنین یعنی تار جس کے اندر تاریں لگی ہوں، یعنی رسول اللہ نے تو ان آلات موسیقی کو حرام قرار دیا. تو منکرین حدیث کے لیے بھی وہ بخاری شریف کی یہ جو حدیث ہے متواتر ہے، اور ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس سے ڈینائی کرنا. اور جو علماء اہل سنت ہیں وہ اس بارے میں غور کریں کہ وہ موسیقی کی چھوٹ کس وجہ سے دیتے ہیں. جب حدیث بخاری کے اندر آ گئی کہ ان قریب میری امت اس کو حلال کرے گی تو حرام ہے. زیادہ علماء تو نہیں دیتے گنجائش اس کی، کچھ اکا دکا تو ہے نا. جی جی جی، حتیٰ کہ امام احمد رضا ہاں بریلوی دیکھیں، ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے فتوی تکفیر کے اوپر ان کے، لیکن انہوں نے بھی موسیقی کو حرام لکھا ہے. حتیٰ کہ جو ان کے ہاں سماع قوالی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے موسیقی کے آلات کو حرام ہی لکھا ہے. لیکن چونکہ اکا دکا کی بات اصل میں کیوں پھیلی یہ بھی سنیں. ہمارے مذہبی طبقے کے اندر ایک طبقہ سماع کے اندر موسیقی کے آلات استعمال کرتا ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ بالعموم جو برائیاں ہیں، زنا ہے یا شراب ہے یا رشوت ہے، اس کے اندر آپ کو علماء ملوث تو نظر نہیں نہ آتے، یا میں کہتا ہوں چاہے منافقت کا لبادہ اڑا اس کے خلاف ہوتے ہیں نا. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک مذہبی طبقہ بہرحال ایسا موجود ہے جو رسول اللہ کی نعت، رسول اللہ کی حمد موسیقی کے آلات پہ پڑتا ہے. یہ ہمارے لیے پرابلم ہے، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ زیادہ سنگین جرم ہے. اگر موسیقی ویسے حرام ہے تو رسول اللہ کی نعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حمد بیان کرنا موسیقی کے اوپر، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ ان کا وہاں پہ بیت اللہ میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. جس قرآن میں سیٹی اور تالی کی اجازت نہیں ہے اس میں موسیقی کے آلات کی اجازت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھنٹی کی آواز ہے نا، جو اونٹ کے گلے میں قافلے کے، اس کو کہا یہ شیطان کی آواز ہے. یعنی جس اسلام میں گھنٹی کی آواز اور دف کی جو آواز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ پیش کیا جاتا ہے موسیقی کے حلت کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کی آواز کو بطور شور جائز قرار دیا. یعنی اس سے شور ہوتا ہے، دف میں کوئی موسیقی کی بات نہیں ہے. اس سے صرف یہ پتہ لگتا ہے اس گھر میں نکاح ہو رہا ہے، یعنی دھم 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 دھک دھک کی آواز آ رہی ہے اور اس کے اندر بھی جھانجھر کوئی نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نکاح ہو رہا ہے، اعلان نکاح ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. ورنہ موسیقی کے ہر آلے کی نام لے کے ممانعت ہے، اور موسیقی کلی طور پہ شیطان کی طرف چلنے والی ہے. بلکہ ایک حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جب انسان سفر پہ جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں کہتا ہے چل گنگنا. حالانکہ گنگنانا یعنی بغیر موسیقی کے آلات کے شعر پڑھنا تو جائز ہے نا اسلام میں، گنگنانا. لیکن اس کو بھی شیطان کے ساتھ منسوب کیا کہ اگر آپ کی آواز اور لے گانوں کے برابر ہو تو یہ تو 100% اسلام میں حرام ہے. اور اس کی اباحت اور اس کو چھوٹا گناہ سمجھنا یہ بالکل معیوب ہے. لیکن مجھے یہ دکھ ہوتا ہے، یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو ایک پیر صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے آگے یہ جواب دیا کہ یار اب بندہ کیا کہ یہ بھی دکھ والی بات. انہوں نے آگے کہا کہ موسیقی حلال ہے. میں کہتا ہوں علامہ صاحب کے جواب میں حلال ہے حلال ہے حلال ہے. میں نے کہا کیسے حلال ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں آئے تھے وہ ڈھول بجا رہے تھے. یار یہ دلیل ہے؟ اب یہ دلیل ہے؟ اب بتائیے یہ دلیل ہے؟ اور تمہارے جو ہیں بابے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمارے بابے سرنگیاں بجا بجا کے جنت کی طرف. یہ کوئی دلائل نہیں ہے، یہ تو ایک آپ خود سمجھے علمی لیول پہ دلیل ہو تو ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص جس کی کوئی خدمات ہیں، کوئی کام ہے، ان کے خلاف حرزہ سرائی کرنا چاہیے. میں صحابہ کرام سے شروع کرتا ہوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر جو بزرگ علماء گزرے. میں انجینئر مرزا صاحب کی بات کرتا ہوں کہ ان کا لہجہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام پہ ٹھیک ہے آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، جنگ جمل بھی ہے، جنگ صفین بھی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو چھیڑنے والے ہیں. اور احترام، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، تابعین، تبع تابعین، یا کوئی بھی جو بڑے علماء آپ کے، ہمارے کوئی بھی بزرگ جو کام کر گئے ہیں، ان کو اس طرح بدتمیزی سے ان کا نام لینا. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، جس چیز کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. اور پھر ان صحابہ کے بارے میں احادیث کا من گھڑت ترجمہ کرنا. مثلا سب سے زیادہ جو بات مرزا صاحب کرتے ہیں وہ 28/12 کی ایک حدیث ہے، اس کو پیش کرتے ہیں صحابہ کے خلاف کہ سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے. یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن میں کہاں لکھا ہے وہ گروہ سیدنا امیر معاویہ کا ہے، وہ گروہ امی عائشہ کا ہے، وہ گروہ طلحہ زبیر کا؟ یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ مرزا صاحب کی من چاہی تشریح ہے اور وہ اس کی تطبیق ان پہ کرتے ہیں. حالانکہ اجماع امت ہے، علماء اہل سنت کا 1400 سال سے اجماع ہے کہ جو صحابہ کا گروہ ہے نا وہ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں. آپ مجھے بتائیں ماں عائشہ
رسول اللہ کی جنت میں بیوی ہیں کہ نہیں؟ طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یا نہیں؟ سیدنا امیر معاویہ ام حرام بنت ملحان کی حدیث میں کہ وہ پورے کا پورا لشکر جو بحری بیڑا جنت میں جائے گا، اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. رسول اللہ نے کہا آپ ان میں سے ہیں. تو ام حرام بنت ملحان کو ان کی زندگی میں شہیدہ بحر کہا گیا، زندہ تھی تو شہیدہ بحر کہا گیا. سیدنا امیر معاویہ بھی جنتی، امی عائشہ بھی جنتی، طلحہ زبیر بھی جنتی، لیکن یہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. یہ پاسبل ہے؟ تو جہنم کی طرف بلانے والا صحابہ میں سے ایک ہی گروہ تھا اس دور میں، وہ تھا خارجیوں کا. جس طرح خارجیوں نے چن چن کے صحابہ کو شہید کیا، حضرت زبیر کا چلیں یہ مرزا صاحب سے آپ پوچھیں یا آپ دلیل دیں. حضرت زبیر کا قاتل سیدنا علی کے پاس آیا، سیدنا علی کے لشکر میں تھا نا، آ کے کہنے لگا میں نے اتنے بڑے سپاہ سالار اتنے بڑے جرنیل کو قتل کیا، مجھے اس کا بدلہ دیا جائے. کہا کس کی بات کرتا؟ کہا زبیر کی، یہ سر میں لے کے آیا. تو حضرت علی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اے زبیر کے قاتل تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہر نبی کا ایک حواری ہے اور زبیر میرا حواری ہے. اس بنیاد کے اوپر کبھی کسی اہل حدیث دیوبندی بریلوی نے یہ کہا ہو کہ سیدنا علی کا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا؟ کبھی کسی نے کہا؟ وہی بندہ جہنمی ہے نا. تو یہ کہنا کہ سیدنا عمار کا قاتل چونکہ سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں تھا تو سیدنا امیر معاویہ کا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا ہو گیا، امی عائشہ جہنم کی طرف بلانے والی ہیں، طلحہ زبیر جہنم کی طرف والی ہیں، یہ مغالطہ ہے. وہ خارجی تھا جس نے عمار کو شہید کیا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا، اور پھر اس کا نام ٹویسٹ کر کے ابو الغادیہ جی وہ صحابی تھے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ خارجی تھا جس نے سیدنا عمار کو قتل کیا. اسی طرح وہ خارجی تھا جس نے سیدنا زبیر کو قتل کیا، اور خارجی واحد وہ گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلاتا. اب آتے ہیں مرزا صاحب کی حرزہ. مرزا صاحب نے تو ایک ویڈیو میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امی تشائی کوئی نہیں، اور وہ تو آپس میں معاذ اللہ اتنے برے الفاظ میں کہتا وہ تو اپنے چکر میں تھے، تو دودھ نہیں معاف کرنا، وہ تو حسن تشائی کوئی نہیں، نبی تشائی کوئی نہیں، فلاں تشائی کوئی. اللہ کے بندے، کسی کے مقدسات کی تو ویسی تو ہی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ مقدسات تو مسلمانوں کے تیرے ہیں، ایک ہے غیر مسلم کے مقدسات، ایک ہے جو میرے اور آپ کے مقدسات ہیں ان کی وہ توہین کر رہا ہے. اور آگے سے کہتا ہے یہ جو میں جو کہتا ہوں نا نبی تے شائی کوئی نہیں، حسن تے شائی کوئی نہیں، حسن وہ کہتے ہیں بابے تے شائی کوئی نہیں. جی جی یہ بھی کے بارے میں تو نہیں میں کہہ چکا آپ سن لیں. اس نے کہا اچھا پھر آگے کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ دے سامنے شائی کوئی نہیں، نبی تے شائی کوئی نہیں، ٹرانسلیشن اللہ دے سامنے شائی کوئی نہیں، حسن تے شائی کوئی نہیں. یہ بھی کہا کہ نبی کریم دے سامنے شائی کوئی نہیں، بابے تے شائی کوئی نہیں، نبی دے سامنے شائی کوئی نہیں. یعنی وہ تناسب ٹھیک ہے. اور یہ جو جملہ اگر وہ اس طرح بھی کہہ لینا، یہ بھی بات سنیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اہل حدیثوں کا موقف ہو گیا، نبی تے شائی کوئی نہیں اللہ کے سامنے. یہ بھی غلط ہے. نبی اللہ کی بزرگ ہستی ہیں اور نبی اللہ کے سامنے مقام رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ شائی کوئی نہیں، نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام و مرتبہ اور ان کو فضیلت دی ہے، اور وہ بھی اللہ کے ہاں بھی وہ ایک اہمیت اور شے ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے. تو یہ کہنا سراسر غلط. اچھا جو حسن تو شائی کوئی نہیں، اس نے پتہ کس وجہ سے کہا تھا؟ اسی حدیث کی ٹرانسلیشن میں نے کہا کہ مرزا صاحب حضرت حسن کو اس حدیث کا نہیں تھا پتا کہ امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والا، امی عائشہ طلحہ زبیر. رسول اللہ نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. تو حضرت حسن نے صلح کیوں کی جہنم کی طرف بلانے والے کی؟ اب تو انہوں نے کہا حسن تے شائی کوئی نہیں، رسول اللہ دی حدیث اگے. یعنی آپ نے ٹرانسلیشن خود گاڑ لی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اہل تشیع بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بہرحال پارٹیز میں جاتے آتے، ان کو بھی یہ جرت نہیں کہ وہ کہہ دیں امی عائشہ طلحہ زبیر اور امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے. یہ مرزا صاحب کو یہ جرت ہوئی ہے. اور صحابہ کے بارے میں جو بہرحال موقف ہے نا وہ ہمارا آپ کو پتا بڑا سخت ہے. اور اہل حدیث کا نقطہ نظر یہ سن لیں، جو کسی ایک صحابی کو بھی بے ایمان سمجھتا یا کافر کہتا ہے، دیکھیں میں آپ کو کہوں، میں ابھی آپ مجھے کہ میں کافر ہوں، میں آپ کو کہوں آپ کافر ہیں، تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اگر آپ کافر نہیں تو میں کافر ہو جاؤں گا. میں نے اگر کسی مسلمان کے اوپر فتویٰ تکفیر لگایا نا یہ کافر ہے، اور وہ شخص کافر نہ ہوا تو فتویٰ لگانے والا کافر ہو جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. تو فتویٰ لگانے والا، اسی کو فتویٰ تکفیر کی اہمیت کہتے ہیں نا، کہ لگانے والا کافر ہے، یہ رسول اللہ نے کہا. تو صحابہ جن کو اللہ نے رضی اللہ کا ہے، اس کے بارے میں ایک شخص اٹھے کہ وہ بے ایمان تھا، وہ کافر تھا، تو وہ بندہ مسلمان رہے گا. یہ ہمارا اختلاف رہے گا کہ جو سیدنا ابو بکر کو، عمر کو، امی عائشہ کو، امہات المومنین کو کافر کہتا ہے، اور مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو صحابہ کو کافر کہنے سے ایمان باقی رہتا ہے، ایمان باقی رہتا ہے. یہ ہم مرزا صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی زبان کو، اگر آپ مبلغ ہیں تو مبلغ کی زبان اتنی تلخ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ جب کچھ باتیں ایسی کرتا ہے، حافظ صاحب آپ نے بات چھیڑ دی ہے، ایک دن کہنے لگا غصے میں، پتہ نہیں کیا اس کے جذبات، کہتا ہے قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکال.
اب مجھے ایک بات بتائیں, قرآن پاک کی ایک ابتدا ہوتی ہے الف لام میم, اس کا ترجمہ دنیا میں کسی شخص کو آتا ہے؟ نہیں, اس کا ترجمے میں بھی الف لام میم لکھا ہوا ہے. تو بغیر ترجمہ پڑھنے کی حدیث ہے نا 30 نیکیاں, ان 3 حرف کو پڑھنے کی 30 نیکیاں ملتی ہیں. بالکل. تو وہ کہتا ہے بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے جیسے گالیاں نکالنا. اللہ معاف کرے, اللہ کے کلام کے بارے میں یہ جو جسارت ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں, یہودی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا. یار یہ کیا زبان ہے, آپ اردو بول رہے ہیں پنجابی. اور پھر جب اس کو اوپر گرفت کی, اور اس بارے میں تو ہم نے مقدمے کی درخواست بھی دی تھی, تو وہ اس کہنے لگا چھوکرا کون سی گالی ہے. تو ایک مولوی نے اس کو کہا یہ کل کا چھوکرا میرا, تو کہتا ہے دیکھیں مجھے گالیاں نکال رہا ہے. یعنی عقل کے اوپر پردہ, یعنی آپ رسول اللہ کو کہیں تو وہ گالی نہیں, آپ کو کوئی چھوکرا کہے تو گالی ہے. تو اصل میں یہودیوں نے رسول اللہ کو بہت کچھ کہا ہے, لیکن یہ لفظ نہیں کہا کہ یہ کل کا چھوکرا, جادوگر وغیرہ جو قرآن میں آتا ہے وہ کہا, لیکن یہ تو نہیں نہ کہا. یہ آپ بتائیے کس یہودی نے کس کتاب میں رسول اللہ کو کہا ہے؟ ہمیں وہ کتاب دکھا دے, ہم ایمان نہیں آئیں گے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں ایک مثال ہے, اگر کوئی چیز یہودیوں نے کہی ہے تو نعوذ باللہ ہم وہ بولیں گے, نہیں بولنی چاہیے. وہ تو انہوں نے نہیں ویسے بھی, لیکن یہ جھوٹ ہے, یہ یہودیوں نے کہا بھی نہیں. یار رسول اللہ جب مدینہ میں گئے ہیں ان کی کتنی عمر تھی؟ 53 ایئرس کے ہو چکے تھے, تو وہ کل کا چھوکرا کہہ بھی نہیں دے سکتے. یعنی ایک عقلی منطقی کی بات بھی کرے تو مدینہ میں ہی تھے نا یہودی, مکہ میں تو تھے بھی نہیں. تو نبوت کا اعلان ہی 40 سال کی عمر میں کیا. تو بنیادی طور پہ کی کچھ جھوٹ بول کے اوپر سٹبن ہو جانا. اور پھر یہ اچھا, یہ بڑی دکھ کی بات ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ توحید بیان کر رہا ہے. یہ توحید نہیں ہے, یہ گستاخی ہے, یہ بے ادبی ہے. یہ توحید نہیں ہے کہ نبی اللہ کے سامنے شاعری کوئی نہیں. بھائی یہ ہم اس توحید کے. اور اچھا یہ تو ہو گیا صحابہ کا معاملہ. جو باقی وہ بات کرتے ہیں, بزرگوں کی بات کرتے ہیں, تو مطلب میں کہتا ہوں وہ مقدسات ہیں نا. جیسے ابھی آپ نے امام ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ, وہ اگر نام لیتے ہیں تو مطلب بدتمیزی سے, ہر بندے کے ساتھ. اور موجودہ ہمارے بہت سے علماء ہیں ان کے بارے میں, یار اس نے حافظ صاحب, اب یہ بات اگر آپ کھولیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. اس نے سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اگر انہوں نے میرے فالوور دا پتہ ہوندا لکھاں اجنے تو میرے تے رشک کر دے. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یعنی حضرت لوط کو تند بھی لگا رہا ہے اور ایک ساتھ کہہ رہا ہے اگر وہ میرے فالوور دیکھ لیتے تو رشک کرتے کہ میرے تو اتنے کم ہیں, اس کے اتنے زیادہ فالوور. یار یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی. اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, امام ابن تیمیہ, امام ابن کثیر, مولانا اشرف علی تھانوی, یہ جو معین الدین چشتی, یہ جتنے مقدسات ہیں, یہ مجھے بتائیں مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا مقدسات میں سے شامل نہیں ہے, تو اس کو ہر وقت برا بلا کہتا رہتا ہے. آپ یہ تو ایک میں عام علماء ہے نا, وہ بنو امیہ کو ہر وقت گالیاں دیتا رہتا ہے, ہر وقت بنو امیہ پیڑے سن, بنو امیہ انجسن, بنو امیہ میں عثمان شامل نہیں ہے. یار بنو امیہ صرف وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے, تو بنو امیہ تو اور بھی ہیں. تو آپ کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو انداز, یہ جو طرز تخاطب ہے. اچھا پھر ہم اثر جو علماء ہیں ان کے بارے میں جو زبان ہے, طارق جمیل صاحب کے بارے میں دیکھ لیں, ہم اثر سیاستدان ہیں ان کے بارے میں جو زبان ہے, ہمارے بارے میں جو وہ زبان بولتا ہے, اور یعنی یہ انداز بالکل قطعاً درست نہیں ہے, اور اس کو شدید قسم کے علاج کی ضرورت ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. آخری سوال بہت امپورٹنٹ طلاق کے حوالے سے. یہ میرے خیال میں اگر ہم بات کریں تو سب سے بنیادی اختلاف ہے اہل حدیث میں اور اہل سنت میں. یہ اہل سنت مطلب دیوبندی اختلاف, لیکن یہ بھی عقیدے کا نہیں ہے, فقہی ہے. فقہی, جی فقہی اختلاف ہے. اس حوالے سے کیا ہے, مطلب میں پبلک کے لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, طلاق کا مسئلہ بیسیکلی کیا ہے؟ 3 ایک ہوتی ہے یا ایک ہوتی ہے؟ طہر میں طلاق دینی چاہیے؟ طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے, کس طریقے سے طلاق دی جاتی ہے, کیونکہ ایک مجبوری میں اگر کوئی ہو جاتا ہے, اور کون سی ایسی ہے کہ جو ہو جائے تو وہ نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو کہتے ہیں. بنیادی طور پہ آپ صاحب اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے کہ اگر طلاق دی جائے تو وہ پری پلانڈ ایک منصوبے کا نام ہے. طلاق وقتی جذبات کا نام ہی نہیں ہے شریعت میں. شریعت کی پہلی رہنمائی یہ ہے جب آپ نے کسی عورت کو طلاق دینے کی نیت کی ہے تو وہ حالت طہر میں ہے, تو اس طہر میں آپ نے اس کے پاس نہیں جانا. یعنی آپ پری پلان ہے, یہ پلان ہے, ٹھیک ہے, کہ میں نے اس کے پاس نہیں جانا. یعنی جس طہر میں آپ کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا اس میں آپ طلاق ہی نہ دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو چکی ہو, تو حالت حمل میں بھی طلاق دینا جائز نہیں. تو یہ پری پلانڈ مرحلہ ہے. پھر جب حالت حیض ہے تو اس میں طلاق نہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پری پلانڈ پروسیس ہے کہ جس طہر میں آپ پاس نہیں گئے, آپ نے پورا مہینہ سوچ سمجھ لیا, آپ نے حالات واقعات کا جائزہ لے لیا, اب وہ اس کو حیض آیا اور طہر شروع ہو گیا, اب آپ نے ایک طلاق دے دی, پھر اس کو طلاق, یعنی یہ ایک پروسیس ہے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات. اب ایک بندہ اچانک جس طہر میں تعلق بھی قائم ہوا ہے, ابھی چاہے تعلق قائم ہوئے 10 گھنٹے نہ گزرے, طلاق 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 طلاق, تینوں واقع ہوگی.
सैयदना रुकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहने लगे अल्लाह के रसूल, एक मजलिस, हमसे पूछते हैं एक मजलिस का जिक्र का यहाँ इस हदीस में कि मैंने उसको तलाक 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 कह के तलाक दे दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर व फिक्र किया, उनकी मोहब्बत देखी अपनी बीवी, कहा रजू कर ले, एक हुई है। सही हदीस है। अच्छा, फिर इसकी तशरीहात वो कहते हैं, देखें जी ये रुकाना के लफ्ज़ को एक मजलिस के ऊपर तदबीक कर रहे हैं, तलाक 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 को। ये रसूलुल्लाह ने सिर्फ सैयदना रुकाना को इजाज़त दी थी। अगर सिर्फ सैयदना रुकाना को थी तो मुस्लिम शरीफ में जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस है कि रसूलुल्लाह के दौर में एक मजलिस की 3 तलाकों को एक तलाक समझा जाता था। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाकों को एक समझा जाता था। तो ये लफ्ज़ कहाँ से आए? ये मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़। हजरत उमर के इब्तदाई दौर में 3 तलाकों को एक तलाक समझा जाता। गोया एक मजलिस के अंदर एक बंदा 10 दफा तलाक दे तो उसका इरादा एक दफा देने का। अब उसने दे दी, औरत की इद्दत गुजर गई, औरत भी आजाद है, मर्द तो वैसे 4 शादियों का इख्तियार है, औरत आजाद होगी। एक तलाक से भी औरत आजाद हो जाती है, ये भी मुआशरे को नहीं पता। तलाक तलाक तलाक, एक तलाक, और उससे वो आजाद होती, इद्दत गुजार के वो किसी से निकाह कर ले, उसके ऊपर कोई पूछ पड़त नहीं है, उसने इद्दत पूरी कर ली। लेकिन इसको कहते हैं तलाक रजई। इसके अंदर आप इद्दत के अंदर अंदर रुजू भी कर सकते हैं और इद्दत गुजर जाए तो उससे निकाह भी हो सकता है, क्योंकि आपने 4 दफा का 5 दफा का, ये एक तलाक हुई है। इसलिए ये जो गुंजाइश है, आपको पता है, इस गुंजाइश से, रसूलुल्लाह की हदीस से उम्मत को इस टाइम फ़ायदा भी होता है। और बड़े देवबंदी और बरेलवी हमारे पास फतवा लेने आ जाते हैं और घर को बात करने के लिए उनके उलमा उनको कहते हैं जाएं यार उलमा साहब से फतवा ले आए। यहाँ पे मिलता है आम फतवा बगैर मुआवजे के, सिर्फ हदीस की तशरीहात और समझाने के लिए निकाह हो जाता है। अब बुनियादी तौर के ऊपर उसके मुतबादल, हमारे ही लाहौर में एक इदारा है जो उसके मुतबादल तजवीज़ पेश करता है। वो कहता है तलाक हो गई है, अब पक्की हो गई है, इसका एक मुतबादल हल है, अल्लाह माफ़ करे। वो हाल ये है कि आप यहाँ पे निकाह करें, आर्दी तौर पे हलाला करें, वो निकाह करें और तलाक दे दें। अब मैं ये कहता हूँ, मैं बल्कि बड़े जय्यद जो उलमा हैं अहनाफ के, उनसे मैं ये बात कर चुका हूँ और वो एग्री करते हैं अक्सर, अल्लाह के फजल से बड़े उलमा, कि ये जो हलाला है, हम शियों से इख्तिलाफ करते हैं कि टाइम बाउंड निकाह हराम है, मुता है। हमारा पूरा अहले सुन्नत का मुकदमा मुता के खिलाफ सिर्फ ये है कि उसमें आपने लफ्ज वक़्त लिखा हुआ है, 20 साल लिखा है, 20 मिनट लिखा है, एक ही बात है। 40 साल लिखा है, 40 लम्हे लिखा है, एक ही बात है, क्योंकि वक़्त मुकर्रर है तो मुता है। तो हलाला तो मुता का भी बाप है। औरत को तलाक दी, वो इद्दत में है, इद्दत है, उसी इद्दत के दौरान आप नई जगह निकाह कर रहे हैं, इद्दत में निकाह होता है, उसी इद्दत में आप निकाह कर रहे हैं और फिर वो जो निकाह कर रहे हैं उसकी मुद्दत का तय्युन कर रहे हैं, तो ये मुता नहीं है, मुद्दत का तय्युन है। 3 दिन के बाद आप फिर तलाक देते हैं, अब उस तलाक की इद्दत चल रही है तो वो पहले हामद के साथ दोबारा निकाह हो जाता है। अजीब माहौल है यार, ये अजीब ड्रामा। एक तो हलाला वैसे ही हराम है, और दूसरी चीज ये कि ये जो आप बात करें इसके अंदर निकाह की क्या जिस्मानी ताल्लुक भी होता है, ये सिर्फ बस निकाह और तलाक होती है आजकल जो हीला बहाना करे इसमें, इनके हाँ वैसे ताल्लुक कायम होना भी जरूरी है जी। लेकिन आजकल हीले बहाने में आजकल ये निकाह और तलाक का ही कहते हैं। लेकिन ये भी अगर हीला बहाना तो ये भी जायज नहीं, इसमें मुद्दत का तय्युन नहीं है 3 दिन का मुद्दत। अगर मुद्दत का तय्युन जायज है तो फिर हमारा मुता के, आप मुता के खिलाफ क्यों है? आप मुता को जायज करार दे दें। मुझे बताएं ना, एक अकली तौर पे चले बात है, फिर तहलुत शीर का मौकफ सही हो गया कि वक़्त के साथ मुख्तस किया जा सकता है निकाह को, फिर तो वो मौकफ सही है। तो हलाले में वक़्त, हलाला जो असल में जो जायज किस्म है ना, वो ये नहीं है कि वो ये है अगर इत्तफाकन निकाह हुआ, इत्तफाकन तलाक हुई, बगैर मुद्दत के तय्युन के तलाक हो जाए, फिर वो पहले हामद की तरफ वापस लौट सकती है। ये शरीयत में था, लेकिन इसको जायज करार देना तो ये तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर अब देवबंदियों के अंदर ऐसे उलमा पैदा हो गए जिन्होंने इसको अब सरासर गलत कहा। तो मैं ये समझता हूँ जिस चीज़ की इजाज़त हदीस में मौजूद है, अल्लाह के बंदे 10 दफ़ा तलाक एक ही है, वो फिर आगे से हमसे ये सवाल पूछते हैं हज़रत उमर ने फिर क्यों की? ये भी बात सुन ली, हज़रत उमर ने कहा, लोग खुद बयान करते हैं ना कि लोग जरी हो गए रसूलुल्लाह के दौर में, इब्ने रुकाना हज़रत अबू बकर के दौर की वजह से, हज़रत उमर का ये कौल है कि लोग जरी हो गए हैं, उनको पता है बीवी को डराने के लिए तलाक 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 कहते हैं, बीवी डर जाती है और घबरा जाती है, रुजू कर लेते हैं, बार बार करते हैं। ये अल्लाह के शायर अल्लाह का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। तो हज़रत उमर ने ताज़ीरन ये कानून नाफिज किया कि जो कहेगा मैं कर दूंगा। ये सिर्फ एक ताज़ीर थी, अगर तुमने कहा तो मैं उसको वकूफ़ पजीर कर दूंगा। तो ये डराने के लिए हाकम कोई बात अगर ऐसी कह दे तो वही बात है कि सैयदना उमर, वो कहते हैं ये हजूर की हदीस की अब तशरीह सैयदना उमर ने की, हज़रत अबू बकर ने फिर नहीं थी की। हदीस वाज़ेह है,
ٹھیک ہے وہ یہ چاہتے ہیں ہم یہ کہیں حضرت عمر نے غلط کہا, حضرت عمر نے غیر شرعی کام کیا, ہم سے یہ الفاظ نکلوانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے تعذیراً کیا, اور اس کے بعد امت میں وہی صحابہ نے ہمیشہ حدیث کی طرف رجوع کیا. جیسے عمر کے حج تمتع کے فتوے پہ عبداللہ ابن عمر نے حج تمتع کا احرام باندھا, اس طرح صحابہ نے حضرت عمر کے دور میں بھی یہی فتویٰ دیا کہ 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوتی ہے. آج تک یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے. اس میں ایک چیز جو ہے آپ نے ابھی یہ بتائی کہ ایک طلاق ہوگی اور ایک طلاق کے بعد بھی عدت پوری کر کے وہ آزاد ہوگی, چاہے اسی سے نکاح کرے چاہے کسی اور سے کرے. کب ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور خاوند کے بغیر اب نکاح نہیں ہو سکتی, یعنی وہ جو پرماننٹ 3 ہے وہ کب ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے جو ہے نا وہ 3 مختلف مجلسوں کی طلاقوں کو کہا جاتا ہے. راج موقف یہ ہے, طلاق دی ہے, رجوع کر لیا, اب 5 سال گزر گئے, پھر طلاق دے دی, پھر رجوع کر لیا, پھر 10 سال گزرے, پھر طلاق دے دی. اب یہ 3 مختلف تینوں کاؤنٹ ہوں گی. اب ایسا نہیں ہوگا کہ رجوع کے بعد وہ جو ہے ابن حزم اکیلے کا موقف ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ابن حزم ظاہری کا یہی موقف ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ موقف بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ جب رجوع ہو گیا 3 کا حق واپس آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن راجع موقف یہ ہے کہ اگر 3 مختلف مجلسوں میں پورے اسلام کے قانون کے مطابق طلاقیں ہوں گی تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی. یہ بات ہے. اب بات سمجھ گئے ہیں نا؟ بالکل. لیکن جو موقف آپ نے پیش کیا یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ماشاء اللہ آپ کا نالج ہے. ابن حزم ظاہری کا یہ قول ہے کہ جب بندہ رجوع کرتا ہے اس کو دوبارہ 3 طلاقوں کا حق مل جاتا ہے. بنیادی طور پہ نا, اب آپ نے بات کر دی ہے تو میں کرنا نہیں چاہتا, حضرت عمر نے اس وجہ سے یہ تعدیل نازل کی تھی کہ یہ عقیدہ, اچھا وہ یعنی دوبارہ ہو جاتا تھا شروع, اب یہ مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تو پھر ہونی ہی نہیں. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے غصے میں طلاق دے دی, جذبات میں دے دی, تو یہ جذبات اور غصے والی طلاق کا کیا ہے؟ یہ بھی کاؤنٹ ہو جاتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائے, جو غصے کے بغیر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے, ہاں لیکن ایک حدیث یہ ہے, رفع القلم عن الثلاث, اگر انسان کی عقل معوف ہو یعنی شراب کے نشے میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی. یعنی شراب واقعی غالب آ جائے اور غصہ اس نوعیت کا ہو جائے کہ ہذیان کی کیفیت پیدا ہو جائے اور جنون ہو جائے, جس کو کہتے ہیں کہ واقعی ہوش و حواس کھو دینا. ایسے دماغ کے اوپر اٹیک آ سکتا ہے, پینک اٹیک ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ طلاق دینے والے کو پتہ ہوتا ہے. یہ بھی بتاؤں, عام طلاق غصے کے اندر ہی ہوتی ہے, پیار محبت میں کوئی نہیں طلاق دے رہا ہوتا. لیکن غصے کی وہ کیفیت جو عقل کو زائل کر دے, یا نشے کی وہ کیفیت جو عقل کو زائل کر دے, تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا. جو بندہ سویا ہوا ہے, سوئے میں اگر اس کے نیچے کوئی بچہ آگے فوت ہو گیا, وہ بیچارہ سویا ہوا ہے, تو اگر وہ پاگل ہو گیا, اس کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو وہ پاگل ہے. جیسے مجنون عورت سے زنا ہوا حضرت عمر کے دو میں, حضرت علی نے کہا یہ آپ نے حدیث نہیں سنی بھی, تو حضرت عمر نے روک گیا, اس کے اوپر سنگسار کی حد نہیں لگائی. تو ایک بچہ جو غیر بالغ ہے اس سے گناہ ہو جائے تو یہ اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی. لیکن یہ بات آئی, آپ حدیث ذہن میں آ گئی ہے تو ایک دکھ بڑا واقعہ بھی آ گیا. کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا, اس میں بیچارہ ایک 8 سال کا بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے, اس سے فائر چل گیا تو مخالفوں نے اس کے اوپر 302 کا پرچہ کٹایا ہوا, بیچارہ 4 مہینے سے جیل میں. حالانکہ شریعت کے اندر بھی اس کے اوپر حد شرعی نہیں لگتی. علامہ صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, تھوڑا کریٹیکل بھی ہے. دینی تعلیم چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ مدرسے میں حفظ کرنا ہو, زبردستی دینی تعلیم دلوائی جا سکتی ہے. اور جو ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں اور بچہ رہتا بھی مدرسے کے اندر ہے, اور ایسی ہم نے ویڈیوز بھی موجود ہیں دیکھا کہ زنجیروں سے مولوی صاحب نے بچے کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, اسے دینی تعلیم دے رہے ہیں, تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حافظ صاحب بنیادی طور کے اوپر میں تو یہ ماں باپ کی ایک اصلاح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بچے کی ذہنی استعداد اس لیول اور قابلیت برابر نہیں ہوتی. کچھ والدین ضدی ہوتے ہیں کہ میں نے بچے کو پورا ہی حفظ کرانا. یہ شریعت میں حفظ کرنا نفلی عبادت ہے, حفظ کروانا نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت میں جبر نہیں ہے, یقیناً اس کے فضائل بہت زیادہ ہے, لیکن جبر نہیں ہے. دیکھیں آپ کا بچہ پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتا تو آپ مایوس نہ ہو, 15 کروا دیں. 15 نہیں کر سکتا 5 کروائیں, 5 نہیں کر سکتا 2 کروائیں, پکے کروائیں, بس 2 کروا دیں. اور اس کے اوپر جبر کرنا, اس کے اوپر تشدد کرنا, وہ تو اس کو دین سے باغی بنا دے گا. یہ تو انسانی نفسیات کے بھی خلاف ہے. تو دین تو شریعت تو فطرت کے مطابق ہے. ہاں لیکن جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے بچے کا مستقبل اپنی مرضی سے سوچیں, تو یہ اختیار ہے, بچہ والدین کا ہی ہے. باپ چاہتا ہے میرا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے تو بغیر ظلم کے, بغیر جبر کے اس کو وہ دلوائے. جہاں پہ وہ ظلم کرے گا, جبر کرے گا, یا جو زنجیری, یہ حرام ہے, یہ شریعت میں سخت حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض چھوڑنے کے اوپر بچے کو 10 سال کی عمر کے بعد ہلکی ضرب لگانے کی اجازت دی, اور بالغ ہونے کے بعد مار کی اجازت دی ہے. یعنی بالغ تو بچہ 13 سال کی عمر میں ہوتا, تو 13 سال سے پہلے تو ضرب لگانے کی اجازت نہیں. اور ضرب کی اجازت کہاں پہ شروع ہوئی ہے؟ 10 سال کی عمر میں
فرض بھی کون سا؟ جو دین کی بنیاد ہے، نماز. ہم اتنے عجیب لوگ ہیں، ہم نماز کے لیے تو کبھی ہلکی سی ڈانٹ بھی نہیں دیں گے. اسکول کے لیے بھی، مدرسہ کو چھوڑے، اسکول کے لیے بھی چپیٹ پڑ جاتی ہے، مدرسوں کے لیے بھی گالیاں ڈانٹ پڑ جائے، نماز کے لیے کچھ نہیں. تو اجازت صرف فرائض کے اوپر ہے، صرف فرائض کے اوپر. جو نفلی عبادات ہیں ان کے اوپر والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بچے کے اوپر ظلم کریں، تشدد کریں اور اپنی مرضی سے اس اور مدرسے میں قاری صاحب کو اجازت ہے بچوں کو اگر والدین کو اجازت نہیں تو استاد کا درجہ جو ہے نا وہ والد کے بعد کا ہے. اگرچہ وہ بھی والد ہوتا ہے لیکن والد کے بعد کا درجہ ہے. تو اگر سگے باپ کو اجازت نہیں ہے تو روحانی باپ کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ روحانی باپ کو بھی بچے کو زد و گوب کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. یہ معاشرہ تھا ہمارے دور میں جب ہم بچے ہوتے تھے کہ جناب ہڈیاں یعنی اسپیشل کھال تہاڈی ہڈیاں ساڈیاں. تو یہ تو بالکل ہی ابھی تو چیزیں ماشاءاللہ بہت بہتر ہو رہی ہیں، جہاں پہ ہو رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مدارس کے اندر اگر کیمرے لگا دیے جائیں نا، اور اللہ کے فضل سے یہ تحریک اہل حدیثوں میں نے چلائی ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے مدارس میں آپ کو مار پیٹ نظر نہیں آئے گی. ہوگا کوئی اکا دکا واقعہ تو ہو ہی جاتے ہوں گے لیکن آپ کو یہ مار پیٹ نظر نہیں آئے گی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیمرہ بھی ہے. اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کیمرے سے ڈرتے. میں نے پیچھے تو نے یہی بیان دیا تھا تو مولوی میرے پیچھے پڑ گئے تھے. میں نے یہی کہا تھا یار اللہ سے نہیں ڈرتے تھے تم، مطلب دیکھو نا اتنے سال تک مار پیٹائی چلتی رہی تو اللہ تو تب بھی تھا، اب کیمرے کی وجہ سے باز آ گئے ہو تو اب آپ نے یہ بیان دیا. جی میں نے یہ بیان دیا تھا. میں نے کہا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، کیمرے سے ڈرتے. نہیں کیمرے لگانے چاہیے. چلو جس سے ڈرتے ہیں وہی لگا لیں، جس سے بندہ ڈرتا ہے وہ لگا لے، کوئی حرج نہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا، بڑا زبردست اور بڑی بہترین نشست رہی آپ کے ساتھ. لاسٹ پہ امت کے لیے کوئی بھی پیغام؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اختلاف صحابہ میں ہوا، اختلاف کا ہو جانا چمبے کی بات نہیں ہے. اختلاف انسان ہے، دو انسانوں کی ایک سوچ نہیں ہو سکتی، ایک فکر نہیں ہو سکتی. اختلاف پیدا ہو گیا لیکن اختلاف کا حل کیا ہے کہ آئیے آپ اپنے دلائل دیں، قرآن و سنت کے قریب جس کے دلائل ہوں گے اس کی بات کو مان لیا جائے گا. آپ کا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے، آپ کا بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے بھی. تو ہمارے درمیان جو فروئی اختلاف ہو گیا اس کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. کسی امام، کسی فقیہ، کسی پیر کی رائے کے بغیر رسول اللہ کی حدیث، ہاں ان کی آراء میں سمجھنا ضرور ہے ہم نے، لیکن ان کی رائے حدیث سے فوق نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ.